آئیے ذرا میں گزارش کروں جناب سلمان صاحب سے کہ تشریف لائیں بارگاہ شہزادی میں نذرانۂ عقیدت پیش کریں بر محمد و آل محمد صلوات. درود بھیج دے محمد والے محمد. نہ محبت نہ مودت نہ ویلا مانگی ہے، نہ محبت نہ مودت نہ ویلا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ سورج نہ قمر اور نہ ستارے مانگے، نہ کبھی آگ نہ ٹھنڈک نہ ضیاء مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ قرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جاں، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ وہ لیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے، تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے. تو آ گئے حضرت عباس علی کے گھر میں، تو آ گئے حضرت عباس علی کے گھر میں، آ کے عباس نے بس کرب و بلا مانگی ہے، آ کے عباس نے بس کرب و بلا مانگی ہے. اور اے خدا حضرت عباس کو شانے دے دے، اے خدا حضرت عباس کو شانے دے دے. آج عباس سے زینب نے رضا مانگی ہے، آج عباس سے زینب نے رضا مانگی ہے. اور فاطمہ زہرا نے اللہ سے نہ مانگا کچھ بھی، فاطمہ زہرا نے اللہ سے نہ مانگا کچھ بھی، صرف محسن تیرے قاتل کی سزا مانگی ہے، صرف محسن تیرے قاتل کی سزا مانگی ہے. اور مقطع سماعت فرمائیں، شمس ممکن ہی نہیں میرا مرض دور نہ ہو، شمس ممکن ہی نہیں میرا مرض دور نہ ہو، میں نے عباس کے روزے سے شفا مانگی ہے، میں نے عباس کے روزے سے شفا مانگی ہے. درود بھیج دے محمد والے محمد. کرب و بلا میں بانو پکاری، میرے لال آؤ، میرے لال آؤ، کرب و بلا میں بانو پکاری. یہ سونا ہے جنگل کہاں سو رہے ہو، یہ سونا ہے جنگل کہاں سو رہے ہو، کہیں ڈر نہ جانا اکیلے ہو بیٹا، بہت یاد آتی ہے ماں کو تمہاری، میرے لال آؤ، میرے لال آؤ، کرب و بلا میں بانو پکاری. خفا ہو کے بیٹا کہاں چھپ گئے ہو، خفا ہو کے بیٹا کہاں چھپ گئے ہو، بلاتی ہوں تم کو اب آتے نہیں ہو، بہت یاد آتی ہے ماں کو تمہاری، میرے لال آؤ، میرے لال آؤ، کرب و بلا میں بانو پکاری. کہاں حلق نازو کہاں تیر شوبہ، کہاں حلق نازو کہاں تیر شوبہ، لگایا ہے ظالم نے تم کو اے بیٹا، بہت یاد آتی ہے ماں کو تمہاری، میرے لال آؤ، میرے لال آؤ، کرب و بلا میں بانو پکاری. ضعیفی میں چھوڑا ہے بابا کو تم نے، ضعیفی میں چھوڑا ہے بابا کو تم نے، جیے گا وہ کیسے تیرے بعد بیٹا، بہت یاد آتی ہے ماں کو تمہاری، میرے لال آؤ، میرے لال آؤ، کرب و بلا میں بانو پکاری.
یہ کم سن سا سن تھا میرے لال اصغر، یہ کم سن سا سن تھا میرے لال اصغر، ملا ایک قطرہ بھی پانی نہ تم کو، بہت یاد آتی ہے ماں کو تمہاری، میرے لال آؤ میرے لال آؤ، کرب و بلا میں بانو پکاری، میرا چاند بدلی میں کیسے چھپا ہے، میرا چاند بدلی میں کیسے چھپا ہے، بتا دو اے عالم بیاں کر کے سب کو، بہت یاد آتی ہے ماں کو تمہاری، میرے لال آؤ میرے لال آؤ۔ حضرات تھے جناب سلمان صاحب جو بارگاہ شہزادی سکینہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، میں 4 مصرعے حاضر کرتا ہوں، اس کے بعد جناب طاہر رضا صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ پاک لفظوں پر بھی تطہیر کا پہرا رکھا، پاک لفظوں پر بھی تطہیر کا پہرا رکھا، مدح عباس میں جب نام سکینہ رکھا، پاک لفظوں پر بھی تطہیر کا پہرا رکھا، مدح عباس میں جب نام سکینہ رکھا، تو جیسے سینے سے بھتیجی کو لگائے ہے چچا، جیسے سینے سے بھتیجی کو لگائے ہے چچا، مشق سے پرچم غازی نے یوں رشتہ رکھا، جیسے سینے سے بھتیجی کو لگائے ہے چچا، مشق سے پرچم غازی نے یوں رشتہ رکھا۔ آئیے حضرات میں گزارش کروں جناب طاہر رضا صاحب سے کہ تشریف لائیں بارگاہ شہزادی میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، اور محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ صلوات۔ چاہنے والے علی کے موت سے ڈرتے نہیں، جو شہید رائے حق ہیں وہ کبھی مرتے نہیں، الفت علی نبی جنت کی ہے ضامن تیری، دشمن آل نبی دوزخ سے بچ سکتے نہیں۔ نعرہ صلوات۔ تھا کرب و بلا میں شہ مظلوم کا نالہ، تھا کرب و بلا میں شہ مظلوم کا نالہ، کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا، کوئی بھی نہیں مونس و ہمدرد ہمارا، کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا، یہ کیسی پڑی مجھ پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ارے پامال میرے سامنے تصویر نبی ہے، آنکھوں سے مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، کس طرح اٹھاؤں میں جوان لال کا لاشا، اے شاہ نجف آئیے امداد کو میری، اب لاش جواں مجھ سے اکیلے نہیں اٹھتی، بتلائیے آ کر کے نجف سے میرے بابا، کس طرح اٹھاؤں میں جواں لال کا لاشا، جب لاش جواں دیکھے گی کیا گزرے گی ماں پر،
ارے مر جائے گی بے موت ہی گر کے زمین پر، میں کیا کروں میں کچھ میری سمجھ میں نہیں آتا، کس طرح اٹھاؤں میں جوان لال کا لاشا، عباس کہاں ہو مجھے دو آ کے سہارا، تم آئے ہمیشہ تمہیں جب ہم نے پکارا، کیوں آتے نہیں ہو میری امداد کو بھیا، کس طرح اٹھاؤں میں جوان لال کا لاشا، ارے اس داغ کو کس طرح سے میں دل پہ سہوں گا، اکبر نہ رہیں گے تو میں زندہ نہ رہوں گا، آ جائے مجھے موت بہت جلد خدا را، کس طرح اٹھاؤں میں جوان لال کا لاشا، جب آرزو ہوتی تھی کروں نانا کی زیارت، تب دیکھتا تھا اپنے جوان لال کی صورت، اب خون میں ہے گلتا ہے وہی لال ہمارا، کس طرح اٹھاؤں میں جوان لال کا لاشا، کس طرح سے سمجھاؤں گا میں اپنی بہن کو، کیا گزرے گی جب دیکھے گی اس چاند گہن کو، اس حال میں دیکھے گی تو مر جائے گی دکھیا، کس طرح اٹھاؤں میں جوان لال کا لاشا، اللہ کسی کو بھی نہیں دن یہ دکھائے، جو تنہا جوان لال کی میت کو اٹھائے، وہ حال کسی کا نہ ہو جو حال ہے میرا، کس طرح اٹھاؤں میں جوان لال کا لاشا، لاش علی اکبر سے لپٹ جائے گی زینب، داغ علی اکبر کو نہ سہ پائے گی زینب، ڈر ہے کہیں پڑ جائے نہ زینب کا کلیجہ، کس طرح اٹھاؤں میں جوان لال کا لاشا، ارے بچوں بنی ہاشم کے ذرا دوڑ کے آؤ، لاش علی اکبر کو میرے ساتھ اٹھاؤ، آنکھوں میں اندھیرا ہے کمر بھی ہے خمیدہ، کس طرح اٹھاؤں میں جوان لال کا لاشا، ہلتی ہے زمین کانپتا تھا عرش معلا، مقتل میں زہر آ گئی روتی ہوئی زہرا، مقتل میں زہر آ گئی روتی ہوئی زہرا، سر پیٹ کے کہنے لگے سمدن شہ والا، کس طرح اٹھاؤں میں جوان لال کا لاشا۔ حضرات جناب طاہر رضا صاحب، میں گزارش کر رہا ہوں جو حضرات جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، فرش اعضاء پر تشریف لائیں، مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں جناب اسد صاحب سے کہ تشریف لائیں بارگاہ مولا میں نذرانہ خدمت پیش کریں، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کے، بی بی کی شہادت ہے اسی میں دو چار نوحے۔ زندہ میں سکینہ کا تھا نوحہ میرے بابا، زندہ میں سکینہ کا تھا نوحہ میرے بابا، ڈستا ہے میرے دل کو اندھیرا میرے بابا، زندہ میں سکینہ کا تھا نوحہ میرے بابا، کہنے
کی بھتیجی مدت سے نہیں دیکھا اجالا میرے بابا زندہ میں سکینہ کا تھا نوحہ میرے بابا ہے ساتھ میرے شام میں غریبا کے اندھیرے کیا جانیے کب ہوگا سویرا میرے بابا زندہ میں سکینہ کا تھا نوحہ میرے بابا یہ دیکھیے کولی نے میرے کھینچے ہیں بندے مارا ہے میری پشت پر درہ میرے بابا زندہ میں سکینہ کا تھا نوحہ میرے بابا دادی کی طرح ٹوٹ گئیں پسلیاں میری دادی کی طرح ٹوٹ گئیں پسلیاں میری وہ درد بھی تھمتا نہیں ہے گا میرے بابا یہ کہہ کہ ہمیشہ کے لیے سو گئی بچی بابا میرے بابا میرے بابا شاہ میرے بابا زندہ میں سکینہ کا تھا نوحہ میرے بابا حضرات تھے جناب اسد صاحب بارگاہ شہزادی میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہے، مولا عباس کا علم سجا ہوا ہے۔ جناب پیام اعظمی صاحب کے مرثیے کا ایک بند حاضر کرتا ہوں کہ عباس زور بازوئے سلطان مشرقین، عباس زور بازوئے سلطان مشرقین، ام البنی کلال تو حیدر کا نور عین، زینب کے دل کی آس سکینہ کے دل کا چین، صورت کا بوتراب ہے کردار کا حسین، بیت ملاحظہ فرمائے صورت کا بوتراب ہے کردار کا حسین، تو ایثار کا خدا ہے وفا کا رسول ہے، لگتا ہے جیسے گلشن عصمت کا پھول ہے، ایثار کا خدا ہے وفا کا رسول ہے، لگتا ہے جیسے گلشن عصمت کا پھول ہے۔ آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں جناب شکیل صاحب و نایاب صاحب سے کہ تشریف لائیں اور سوچخانی کی فرائض انجام دیں، اور محمد و آل محمد صلوات۔
صاحب آئے نہیں صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد. شاعر اہل بیت جناب ہلال نقوی صاحب کا ایک قطع حاضر ہے. سماعت فرمائے ایک صلوات اور بھیجیے پر محمد والے محمد. دھوپ بخشی کبھی بخشا مجھے سایہ اس نے امتحان خوب لیے خوب نکھارا اس نے اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا ایک دن کر دیا سورج کو اشارہ اس نے ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک بند حاضر ہے. سماعت فرمائے ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد والے محمد. بزم صدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں حد فردوس میں تو تیرا ذکر کروں آب کوثر آب کوثر آب کوثر سے نہا لوں تو تیرا ذکر کروں سر پہ قرآن اٹھا لوں تو تیرا ذکر کروں تاج عصمت ہے تیرا اس میں گرامی زینب روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی زینب. جناب رضا مورانوی صاحب کا ایک کلام حاضر ہے. اس سے پہلے جناب پیام اعظمی صاحب کا ایک مطلع اور ایک شعر اور حاضر. سماعت فرمائے ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد والے محمد. عرش والے بھی اسی در سے رسد مانگتے ہیں انبیاء
ان سے طہارت کے سند مانگتے ہیں، مصطفیٰ دیتے ہیں مشکل میں علی کو آواز، مصطفیٰ دیتے ہیں مشکل میں علی کو آواز، اور علی فاطمہ زہرا سے مدد مانگتے ہیں، ہم جو زہرا تیری عظمت کو بتانے لگ جائیں، ہم جو زہرا تیری عظمت کو بتانے لگ جائیں، لوگ دانتوں کے تلے انگلی دبانے لگ جائیں، ہم جو زہرا تیری عظمت کو بتانے لگ جائیں، ہم جو زہرا تیری عظمت کو بتانے لگ جائیں، تجھ کو اللہ نے بخشی ہے فضیلت اتنی، تجھ کو اللہ نے بخشی ہے فضیلت اتنی، تیرے اوصاف گنانے میں زمانے لگ جائیں، ہم جو زہرا تیری عظمت کو بتانے لگ جائیں، ہم جو زہرا تیری عظمت کو بتانے لگ جائیں، تو اگر اپنے لبوں کو ذرا جنبش دے دے، تو اگر اپنے لبوں کو ذرا جنبش دے دے، غاصب باغ فدق پل میں ٹھکانے لگ جائیں، ہم جو زہرا تیری عظمت کو بتانے لگ جائیں، ہم جو زہرا تیری عظمت کو بتانے لگ جائیں، دونوں عالم میں یہ بس تیرا شرف ہے زہرا، دونوں عالم میں یہ بس تیرا شرف ہے زہرا، جس کی تسبیح میں تسبیح کے دانے لگ جائیں، ہم جو زہرا تیری ہم جو زہرا تیری عظمت کو بتانے لگ جائیں، اس لیے رکھی خدا نے متشابہ آیات، اس لیے رکھی
خدا نے متشابہ آیات لوگ زہرا تیری دہلیز پہ آنے لگ جائیں ہم جو زہرا تیری عظمت کو بتانے لگ جائیں ہم جو زہرا تیری عظمت کو بتانے لگ جائیں. خاص طور سے شعر سماعت فرمائیے. ان کو معلوم نہیں سورہ کوثر کے رموز ان کو معلوم ان کو معلوم نہیں سورہ کوثر کے رموز ان کو معلوم نہیں سورہ کوثر کے رموز ورنہ دشمن اسے قرآن سے ہٹانے لگ زہرا تیری عظمت کو بتانے لگ جائیں ہم جو زہرا تیری عظمت کو بتانے لگ جائیں ان کو معلوم نہیں سورہ کوثر کے رموز ان کو معلوم نہیں سورہ کوثر کے رموز ورنہ دشمن اسے قرآن سے ہٹانے لگ جائیں ہم جو زہرا تیری عظمت کو بتانے لگ جائیں حکم ملتے ہی چلے عرش سے جبریل امین حکم ملتے ہی چلے عرش سے جبریل امین ابھی دریا پا مسلح کو بچھانے لگ جائیں ہم جو زہرا تیری عظمت کو بتانے لگ جائیں مقطع بھی حاضر پڑھ دیے جائیں جو سرور کے مصائب کھل کر پڑھ دیے جائیں جو سرور کے مصائب کھل کر اپنے ہی خون میں رضا لوگ نہانے لگ جائیں ہم جو زہرا تیری عظمت کو بتانے لگ جائیں. فاتحہ. فاتحہ. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو ایک بار
مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، حسین کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کر بلا، کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، تم کو اکبر کی قسم غنچہ دہن کا صدقہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے، دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارا چہرہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، شین بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا یہ کیا حال ہے اے ماں،
پر ننھے سے ہاتھوں سکینہ نے کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو یہ حضرت میں گزارش کر رہا ہوں جناب شبروز کانپوری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور محمد و آل محمد صلوات. حضرات چونکہ مصائب ہو چکے ہیں اور مصائب کے ہی حوالے سے کچھ اشعار پیش کرواؤں. کون آئے گا سکینہ کو نظر شام کے بعد کون آئے گا سکینہ کو نظر شام کے بعد جب ستائے گا اسے رات کا ڈر شام کے بعد کون آئے گا سکینہ کو نظر شام کے بعد صبح عاشور کے اکبر کی اذاں یاد آئی تھام کر رونے لگی اپنا جگر شام کے بعد کون آئے گا سکینہ کو نظر شام کے بعد در زنداں پا تڑپ جائے گی شہ کی بچی در زنداں پا تڑپ جائے گی شہ کی بچی ہوگا جب جا بھی پرندوں کا گزر شام کے بعد کون آئے گا سکینہ کو نظر شام کے بعد ہر طرف خاک تھی اور خون میں ڈوبے لاشیں دیکھا مقتل میں سکینہ نے جدھر شام کے بعد کون آئے گا سکینہ کو نظر شام کے بعد مقطع سماعت فرمائیں کربلا روتی ہے شب روز ابھی تک اس کو کربلا روتی ہے شب روز ابھی تک اس کو کر نہ پائی جو مدینے کا سفر شام کے بعد کون آئے گا
سکینہ کو نظر شام کے بعد. حضرات میں گزارش کروں جناب یاور النووی صاحب فرید، گزارش کروں جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے کہ تشریف لائیں بارگاہ مولا شہزادی مولانا کی خدمت پیش کریں. ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات. بس بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. نوحے کا ایک مطلب 3 شعر حاضر خدمت ہے شہزادی کی بارگاہ. رو کے کہتی تھی سکینہ چین کیوں کر پاؤں میں، رو کے کہتی تھی سکینہ چین کیوں کر پاؤں میں، جب نہیں بابا کا سینہ کس طرح سو جاؤں میں، جب نہیں بابا کا سینہ کس طرح سو جاؤں میں. میرے اموں بھی نہیں آئے پلٹ کے میرے پاس، یہ تماچوں کے نشان بابا کسے دکھلاؤں میں. بھائی جتنے تھے میرے وہ سب کے سب مارے گئے، گھاٹ پر بھیجوں کسے اموں کو جو بلواؤں میں. آپ بھی گردن کٹائے سو رہے ہیں خاک پر، مجھ پر کیا گزری میرے بابا کسے بتلاؤں میں. بس یہی کہہ کر فرید آخر سکینہ سو گئی، کیا اجازت ہے میرے بابا کہ خود آ جاؤں میں. جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، مومنین سے گزارش ہے کہ فرش اعظم پر تشریف لے آئیں. میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا آصف علی غدیری صاحب سے کہ رونق ممبر ہوں اور محمد و آل محمد صلوات.
الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیعنا طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَشُجَاعَتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَجَلَالَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ وَعَطْشِهِمْ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال تبارک اللہ تعالی فی قرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم. صلوات بھیجے محمد والے. اجازت ارباب کرم، صاحبان ایمانی، عزاداران سید الشہداء، شیعان حیدر کرار، میرے معزز سامعین حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. لائق تحسین ہے وہ لوگ جو فرش اعضا کا اہتمام کرتے ہیں. بی بی فاطمہ زہرا قیامت کے روز اس کی جزا عنایت فرمائیں گی، اس لیے کہ یہ فرش عبادت کا فرش ہے، شرف کا فرش ہے، عزت کا فرش ہے. اس کے ذریعے آپ کائنات کے سب سے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ورنہ ہماری اور آپ کی اوقات نہیں ہے. آپ جب دنیا کے کسی بڑے کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو دنیا کا بڑا آپ کو اٹھا دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اجازت لینی پڑے گی. لیکن قسم خدا کی فرش اعضا کے ذریعے کائنات کا سب سے بڑا نبی یہاں آتا ہے، ملک یہاں آتے ہیں، شہزادی یہاں آتی ہیں. تو لائق تعظیم ہیں وہ لوگ جو فرش اعضا کا اہتمام کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو نوری مخلوق کے ساتھ بٹھالتے ہیں. صلوات بھیجنا محمد وال. حیدری گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے کرونا کال میں مجلس پڑھ رہا ہوں میں، تو تھوڑا سا یہ جو گزر چکا ہے وہ اب واپس نہیں آئے تو بہتر ہے. تو لہذا گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. جتنا قریب ہو جائیں گے اتنا بات پہنچانے میں آسانی رہے گی. ایک صلوات دیجیے محمد والے محمد. اب بات شروع کرتا ہوں کہ پروردگار حیات و موت کا مالک اپنی اس پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبولیت کا شرف عطا کرنے والا ہوں. تو پروردگار چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے. پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے. اب وہ بندہ جسے بہت جلدی ہوتی ہے، نماز کے بعد فوراً چلا جاتا ہے اور اللہ سے کچھ نہیں مانگتا، تو پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ ہم سے کچھ مانگے. اس نے ہمیں اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ ہم سے کچھ مانگے. تو پروردگار چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے. تو دعا مانگی جائے، کیسے مانگی جائے اور کیسی مانگی جائے.
دعا کیسے مانگی جائے اور کیسی مانگی جائے، پوری توجہ۔ اب جب جناب آدم کو جنت سے نکالا تو آدم ہیں اور جناب حوا الگ الگ ہیں، مل نہیں رہے ہیں، بچھڑے ہوئے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، لیکن جناب آدم حوا سے ملاقات نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو جناب آدم نے کہا پروردگار کب تک دعا کرتا رہوں، کب تک؟ تو پروردگار نے کہا اے آدم ان ناموں کا واسطہ کیوں نہیں لیتے جو مجھے اچھے لگتے ہیں؟ تو جناب آدم نے پنجتن کا واسطہ دیا تو جناب آدم سے حوا ملی، جناب آدم سے پھر حوا ملی۔ اب دعا کیسے مانگو اور کیسی مانگو؟ تو جب قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو جناب آدم نے کہا پروردگار ایسا بیٹا دے، پروردگار ایسا بیٹا دے جو میرے دین کے کام آئے۔ پہلی دعا ایسا بیٹا دے جو میرے دین کے کام آئے، تو جناب شیش آئے۔ اس کے بعد دوسری دعا جناب موسیٰ کی دعا، پروردگار ایسا بھائی دے جو میرے دین کے کام آئے، تو ہارون آئے۔ تیسری دعا محمد کی دعا کہ ایسا وسیع ایسا بھائی دے جو میرے دین کے کام آئے، تو 13 رجب کو مولا کائنات دنیا میں تشریف لائے۔ اب چوتھی دعا نماز شب کی دعا، جو مجھے حکم ہے کہ سرکار کے حوالے سے، سرکار وفا کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے، وہ آپ کے سامنے اسی منزل پر آتا ہوں۔ چوتھی دعا نماز شب کی دعا ہے۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے کہ جس کے سامنے پوری دنیا ہاتھ پھیلاتی ہے، نہیں غور کیا آپ نے؟ وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے کہ جس کے سامنے پوری دنیا ہاتھ پھیلاتی ہے، اور یوں کہا جائے کہ جس کا پوری زندگی ہاتھ یوں، پوری توجہ، جس کا پوری زندگی ہاتھ یوں رہا بانٹنے میں، نہیں غور کیا آپ نے؟ جس کا پوری زندگی ہاتھ یوں رہا بانٹنے میں، جب اس نے یوں کیا تو عباس ملا ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ جب اس نے یوں کیا تو عباس ملا ہے۔ کیا کہا کہ ایسا بیٹا دے جو میرے حسین کے کام آئے، ایسا بیٹا دے جو میرے حسین کے کام آئے۔ عزیزان محترم، وہ جو ساری صفتیں مولا کائنات میں پائی جاتی تھیں، وہ ساری صفتیں مولا عباس میں پائی جاتی تھیں۔ چلنے کا انداز، گھوڑا دوڑانے کا انداز، تلوار چلانے کا انداز، لڑنے کا انداز، وہ ساری چیزیں مولا کائنات میں تھی، وہ سب مولا عباس میں پائی جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلوار چلانا، تیر پھینکنا، نیزہ پھینکنا، یہ کس نے سکھایا؟ یہ مولا عباس کو جناب مسلم نے سکھایا، اور مسلم کو مولا کائنات نے سکھایا۔ تو یہ ساری چیزیں جو مولا کائنات میں پائی جاتی تھی وہ مولا عباس میں پائی جاتی تھی۔ یعنی جناب مسلم سویرے اٹھ جاتے تھے، اٹھنے کے بعد سارے بچے بچوں سے پہلے میدان میں پہنچ جاتے تھے، اس کے بعد سارے بچے آتے اور آنے کے بعد لائن سے بیٹھ جاتے۔ یہ بچے کون ہیں؟ یہ جناب مسلم کے بچے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بچے، جناب علی اکبر، جناب قاسم، یہ سب لائن سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جناب مسلم تلوار کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد کہتے ہیں دیکھو تلوار کیسے چلائی جاتی ہے، طول کا وار کسے کہتے ہیں، عرض کا وار کسے کہتے ہیں، اور سیفی کا وار کیا ہوتا ہے، میمنہ میں کیسے داخل ہوا جاتا ہے، قلب لشکر میں کیسے جایا جاتا ہے۔ یعنی تلوار چلانا ہی فن ہے۔ اب اس کے بعد جب تلوار چلانا سکھا دیتے تھے، اب کہتے تھے سارے بچوں سے تیر اٹھاؤ، اور سب تیر چلاتے تھے۔ اب اس کے بعد کہتے تھے نیزہ اٹھاؤ، سب نیزہ پھینکتے تھے۔ ایک روز مولا کائنات نے مولا عباس سے کہا بات تلوار چلا کے دکھاؤ۔ اب مولا عباس نے تلوار چلانا شروع کی، تو اب مولا کائنات نے کہا بہت خوب۔ کون کہہ رہا ہے؟ بہت خوب۔ اب اس کے بعد کہا اچھا عباس نیزہ پھینک کے دکھاؤ۔ اب 9 برس کا سن ہے مولا عباس کا، 9 برس کے سن میں مولا عباس نیزہ پھینک کر دکھا رہے ہیں۔ اب مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے لیکن ہم دیکھیں گے۔ کیا کہا؟ ٹھیک ہے لیکن ہم دیکھیں گے۔ پوری توجہ۔ اب مولا کائنات باغ میں پہرا دے رہے ہیں۔ اب اتنے میں جناب ام البنین نے مولا عباس سے کہا بات جاؤ اپنے بابا کو بلا کے لاؤ، ان کی نمازوں کا وقت ہو رہا ہے۔ اب مولا عباس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا آپ کو اماں نے بلایا ہے، پہرا ہم دیں گے، باغ کا پہرا ہم دیں گے۔ تو مولا کائنات نے کہا بیٹا پہرے داری اس بات کی ہے باغ میں کوئی جانے نہ پائے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی جانے نہیں پائے گا۔ تو مولا کائنات نے کہا عباس اگر کوئی باغ میں گیا تو کیا کرو گے؟ کہا بابا ہم تلوار نکال لیں گے، ہم اس سے کہیں گے تو مجھے زیر کر دے تو باغ میں چلا جا، اگر میں نے تجھے زیر کر دیا تو واپس چلا جا۔ تو مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اس بات پہ ٹکے رہنا. اب امامت اذن دے رہی ہے, امامت اجازت دے رہی ہے. کہا ٹھیک ہے پہرے داری اس بات کی ہے کوئی باغ میں جانے نہ پائے, کوئی باغ میں جانے نہ پائے. اب مولا کائنات گئے, اب مولا عباس باغ کا پہرا دے رہے ہیں, گھوڑے پر سوار ہوئے. جس طرح سے مولا کائنات گھوڑا دوڑا رہے تھے اسی طرح مولا عباس نے گھوڑے کو دوڑایا, آگے بڑھے, پیچھے آئے, چاروں طرف گھما کے ایک جگہ آ کر کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے تو اتنے میں دیکھا ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے. پوری توجہ, ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے جس نے اپنا چہرہ اپنے عمامے سے چھپائے رکھا ہے اور تیزی سے باغ کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ تمہیدی گفتگو ہے. یہ 9 برس کا سن ہے مولا عباس کا, پھر 13 برس کے سن کی گفتگو ہوگی, اس کے بعد 32 برس کی سن کی گفتگو ہوگی اور ہفتے مسائل. پوری توجہ, تیزی سے باغ کی طرف چلا جا رہا ہے. تو مولا عباس نے دیکھا کہ تیزی سے باغ کی طرف جا رہا ہے, فوراً اپنے گھوڑے کو ہیٹ دی اور اپنا گھوڑا اس کے گھوڑے کے آگے لا کے کھڑا کر دیا, دوڑایا اور اس کے گھوڑے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. اب پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا باغ میں جانا ہے. کہا بابا نے منع کیا ہے؟ تو آنے والے نے کہا اگر میں باغ میں گیا تو مولا عباس نے کہا پھر میں تلوار نکال لوں گا. ابھی مولا عباس نے یہ کہا ہی تھا کہ آنے والے شخص نے تلوار کو کھینچ لیا. ادھر مولا عباس نے بھی تلوار کو کھینچ لیا. اب اس نے تلوار چلائی, اس نے وار کیا, مولا عباس نے وار کو روکا, پھر اس نے وار کیا, پھر عباس نے وار کو روکا, پھر اس نے وار کیا, پھر عباس نے وار کو روکا. مولا عباس ایک فن استعمال کر رہے ہیں, وہ وار کرتا ہے, یہ وار کو روکتے ہیں. دیکھیے وار کرنا آسان ہے لیکن وار کو روکنا مشکل ہے. اس لیے کہ جب وار پوری فورس سے آتا ہے تو گھوڑے کی کمر جھک جاتی ہے, لیکن یہ شجاعت عباس ہے کہ گھوڑے کو جنبش تک نہ آئی. ہے نہیں غور کیا, یہ شجاعت عباس ہے کہ گھوڑے کو جنبش تک نہ آئی. اب وہ وار کرتا ہے, یہ وار کو روکتے ہیں. اب تلوار ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے, اس سے چنگاریاں نکل رہی ہیں. کبھی مولا عباس کا گھوڑا آگے, کبھی اس کا گھوڑا آگے, کبھی یہ آگے, کبھی وہ آگے. اب کافی دیر ہو گئی, تلوار ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے, چنگاریاں نکل رہی ہیں. ادھر تلوار سے چنگاریاں نکلیں, ادھر گھوڑوں کی سموں سے چنگاریاں نکلیں, ادھر گھوڑوں کی سموں سے چنگاریاں نکلیں, ادھر قرآن نے قسم کھانا شروع کی. آئے ہائے نہیں غور کیا آپ نے, ادھر گھوڑوں کی سموں سے چنگاریاں نکلیں, ادھر قرآن نے قسم کھانا شروع کی. عزیزان محترم, اب نہ یہ زیر ہوتا ہے نہ وہ زیر ہوتا ہے, نہ اس کو شکست ہوئی نہ اس کو شکست ہوئی. اب یہ جنگ چل رہی ہے, تلوار چل رہی ہے. اب عرب کا ایک دستور تھا, جب سپاہی لشکر میں جاتے تھے تو وہ سپاہی اپنی عورتوں کو آٹا لے کر بھیجتے تھے, جاؤ تندور پہ روٹیاں لگا کے لاؤ. اب ایک سپاہی کو لشکر پہ جانا تھا, اس نے اپنی بیوی سے کہا جاؤ تندور پہ روٹیاں لگوا کے لاؤ. اب بیوی نے آٹا لیا, لینے کے بعد چلی. اب اس کا گزر باغ سے ہوا. اب جیسے ہی اس کا گزر باغ سے ہوا تو اس نے دیکھا کہ 2 سپاہی لڑ رہے ہیں, وجہ معلوم نہیں ہے کیوں لڑ رہے ہیں. اب یہ وہاں بیٹھ گئی اور بیٹھ کے دیکھنے لگی. اب وہ دیکھ رہی ہے کہ سامنے والا وار کرتا ہے اور وہ دوسرا شخص وار کو روکتا ہے, وہ وار کرتا ہے, وہ وار کو روکتا ہے. کبھی ان کا گھوڑا پیچھے, کبھی اس کا گھوڑا پیچھے, کبھی وہ آگے, کبھی یہ آگے. کافی دیر ہو گئی اور وہ تلوار بازی کو دیکھتی رہی. وہ بھول گئی کہ میں کس کام کے لیے آئی تھی. ایسی تلوار اس نے دیکھی, وہ بھول گئی میں آئی کیوں تھی. اب جب کافی دیر ہو گئی, اب اس کے ذہن میں خیال آیا میں تو تندور پہ روٹیاں لگوانے آئی تھی, اب تو تندور ٹھنڈا ہو گیا ہوگا, اب جب میں گھر پہنچوں گی تو میں شوہر کو کیا جواب دوں گی. اس مایوسی کے عالم میں پوری توجہ وہ اپنے گھر پہنچی, اور پہنچنے کے بعد جیسے ہی اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو اس کے شوہر نے پوچھا کیا ہوا, روٹیاں لے آئی؟ تو اس نے کہا نہیں. جیسے ہی یہ کہا, بھوکا پیاسا بھوکا بیٹھا ہوا تھا, اسے لشکر پہ جانا تھا. اب فوراً جیسے اس نے کہا نہیں لائی, غصے میں اٹھا, تلوار سب سامنے رکھی ہوئی تھی, اس نے تلوار اٹھائی, آج میں تجھے جان سے مار دوں گا. میں اتنی دیر سے بھوکا بیٹھا ہوں, تیرا انتظار کر رہا ہوں, تو روٹی لے کر نہیں آئی, میں تجھے جان سے مار دوں گا. دیکھیے ایک وجہ تو یہ تھی کہ روٹی نہ لائی, غصہ ہونے کی. دوسری وجہ یہ تھی کہ اتنی دیر تک تھی کہاں. نہیں غور کیا آپ نے, دوسری وجہ یہ ہوئی کہ اتنی دیر تک تو تھی کہاں.
اب اس نے کہا آج میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ اب اس نے تلوار اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اپنی بیوی کی طرف بڑھا اس کو قتل کرنے کے لیے۔ اب اس کی زوجہ کی نگاہ دیوار پہ گئی، کیا دیکھا ہے تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ اس نے بڑھ کر تلوار کو اٹھایا، اس نے وار کیا، اس کی بیوی نے وار کو روکا، پھر اس نے وار کیا، پھر اس نے وار کو روکا، پھر اس نے وار کیا، پھر اس نے وار کو روکا۔ اب وہ وار کر رہا ہے، یہ وار کو روک رہی ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ وہ وار کر رہا ہے، یہ وار کو روک رہی ہے، وہ وار کر رہا ہے، یہ وار کو روک رہی ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی اس نے اپنے پسینے کو پوچھا اور تلوار کو پھینکا۔ پھینکنے کے بعد کہا ہے نیک بدبخت یہ بتا ساری زندگی تو میرے ساتھ رہی، یہ تو نے تلوار چلانا کہاں سیکھی؟ ہے یہ تو نے تلوار چلانا کہاں سیکھی؟ کہا میں نے تو کبھی تلوار اٹھائی نہیں۔ کہا پھر آج کیوں اٹھائی؟ کہا جب تو میری طرف تلوار لے کر بڑھا تو میرے ہاتھ نے اشارہ کیا تلوار اٹھا، میں نے تلوار کو اٹھا لیا۔ پھر جب تو نے وار کیا تو میرے ذہن نے کہا یوں چلا، یوں چلا، یوں چلا۔ میں نہیں بلکہ میرے ذہن میں جو خاکہ تھا وہ مجھے حکم دے رہا تھا۔ کیا سن رہے ہیں؟ میرے ذہن میں جو خاکہ تھا وہ مجھے حکم دے رہا تھا کہ اس طرح تلوار چلا، اس طرح تلوار چلا۔ کہا تو نے جب تلوار چلانا کہیں نہیں سیکھی تو پھر تجھے تلوار چلانا کیسے آئی؟ کہا میں تو تندور پہ روٹیاں لگوانے گئی تھی، 2 سپاہی لڑ رہے تھے، وجہ معلوم نہیں، اور ایسی تلوار بازی میں نے آج تک دیکھی نہیں، ایک ایک بار میرے ذہن میں فیڈ ہو گئے۔ اب اس کا شوہر کہنے لگا چل بتا کہاں جنگ ہو رہی ہے؟ اب یہ لے کے چلا، یہ لے کے اپنے شوہر کو چلی تو کیا دیکھا؟ کہا یہ باغ کی طرف پہنچی، کہ وہ دیکھ وہ سپاہی لڑ رہے ہیں۔ اب دیکھا جس طرح، کہنے لگی جس طرح میں انہیں چھوڑ کے گئی تھی یہ تو ویسے ہی جنگ کر رہے ہیں، نہ اس کو شکست ہوئی ہے نہ اس کو شکست ہوئی، نہ یہ تھکا ہے نہ وہ تھکا ہے۔ جس عالم میں میں انہیں دونوں کو چھوڑ کے گئی تھی یہ تو اسی عالم میں تلوار بازی کر رہے ہیں۔ جب کافی دیر ہو گئی تو آنے والے شخص نے مولا عباس سے کہا عباس ٹھہر جا، میں تیرا بابا علی ہوں، عباس ٹھہر جا میں تیرا بابا علی ہوں۔ اب مولا کائنات نے مولا عباس سے کیا کہا؟ عباس آج مجھے یقین ہو گیا کہ تجھے کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ یقین تھا لیکن دنیا کو دکھانا تھا، دنیا کو بتانا تھا۔ یہ ہے مولا عباس کا جو سن تھا وہ 9 برس کا سن ہے۔ اب آئیے 13 برس کا سن ہے، جنگ صفین کا میدان ہے۔ پچھلے سال بھی میں نے یہاں مجلس کو خطاب کیا تھا لیکن جنگ نہیں پڑی تو اس سے پہلے ہی وقت ہو گیا تھا، تو وہ آپ کے سامنے، اور جو بات میں نے پچھلے سال کی اس کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ 13 برس کا سن ہے، جنگ صفین کا میدان ہے۔ مولا کائنات جنگ صفین کے میدان میں آئے اور آنے کے بعد تلوار چلانا شروع کی، مامنہ کو میسرہ میں الٹا، میسرہ کو مامنہ میں الٹا، قلب لشکر کو روندا تو ایک آواز آئی یا علی ہم تم سے نہ لڑ پائیں گے، کسی اور کو بھیجو، ہم تم سے نہ لڑ پائیں گے تو کسی اور کو بھیجو۔ تو مولا کائنات نے جب یہ آواز سنی تو خیمے میں واپس آئے اور آنے کے بعد بیٹھنے کے بعد مالک کو بلایا، مالک سے کہا مالک میدان کارزار کا کیا علم ہے؟ تو مالک نے کہا مولا 1,60,000 آئے تھے، 70,000 قتل کر دیے گئے ہیں، 90,000 باقی ہیں۔ تو مولا نے کہا مالک ایسا حملہ ہو جائے کہ الفیظ علامان کی صدا بلند ہونے لگے۔ تو مالک نے کہا مولا اجازت دیں ابھی جاتا ہوں مامنہ کو میسرہ پر، میسرہ کو مامنہ پر، اور قلب لشکر کو روند کے آتا ہوں۔ تو مولا نے کہا نہیں مالک آج میرا سورما جائے گا، آج میرا سورما عباس جائے گا۔ تو مالک نے کہا مولا عباس تو بہت کم سن ہیں، بہت چھوٹے ہیں، کیا کم سن شہزادے کو میدان جنگ میں بھیجنا ٹھیک رہے گا؟ کیا کہا؟ عباس بہت کم سن ہیں، بہت چھوٹے ہیں، کیا کم سن شہزادے کو میدان جنگ میں بھیجنا ٹھیک رہے گا؟ تو مولا نے کہا مالک یہ بتاؤ جب میں مکے میں محمد کی حفاظت کرنے کے لیے نکلا تھا اس وقت میری عمر کیا تھی؟ کہا 9 برس۔ کہا جب 9 برس کا علی مکے کے کافروں کے بچوں سے محمد کی حفاظت کر سکتا ہے تو عباس تو مجھ سے 4 سال بڑا ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ تھوڑا سا بیدار ہوں۔ حیدری عباس تو مجھ سے 4 سال بڑا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اب لفظوں کو پھر بدلتا ہوں،
کیا کہا مولا نے کہ آج میرا سورما عباس جائے گا؟ تو مالک نے کیا کہا عباس چھوٹے ہیں، کم سن ہیں۔ تو مولا کائنات نے کیا کہا مالک کیا تم عباس کو جانتے ہو، کیا پہچانتے ہو؟ تو مالک نے کہا جی مولا، میں عباس کو جانتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں۔ کہا کیا جانتے ہو، کیا پہچانتے ہو؟ تو مالک کہتے مولا جب فہم و ادراک کے شعلے، شگوفوں کا باغپن، ستاروں کی امنگ، چاند کی چاندنی، آفتاب کی روشنی، آدم کا علم، نوح کا تقوی، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، یوسف کا جمال، محمد کا کمال، جب یہ ساری چیزیں یکجا ہو کر حیدر کرار کے خون سے ہوتے ہوئے فاطمہ کلابیہ کے شیر تک پہنچتی ہے تو وہاں سے ایک چیز ابھرتی ہے جسے توحید اپنے نورانی قلم سے تختی شجاعت پر ایک نام لکھتی ہے جسے عباس کہتے ہیں۔ صلوات بھیجنا محمد والے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا اللہم صلی اللہ۔ اسے عباس کہتے ہیں۔ مولانا کا مالک پوری توجہ جملوں پہ، اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے چاہے جیسے حسین آپ کی مرضی ہے۔ تو مولانا کا مالک جب تم عباس کے بارے میں اتنا جانتے ہو، اتنا پہچانتے ہو تو پوچھا کیوں؟ کہ وہ تو میں نے اس لیے پوچھا تاکہ دنیا والے یہ جان لیں کہ آل محمد عمر کے محتاج نہیں ہوتے۔ آئے ہائے نے غور کیا آپ نے، آل محمد عمر کے محتاج نہیں ہوتے۔ جاؤ عباس کو بلا کے لاؤ۔ مالک عباس کے خیمے میں آئے اور آنے کے بعد کہا عباس تمہیں تمہارے بابا نے یاد کیا ہے۔ اب جیسے یہ سنا تو مولا عباس اپنے بابا کے خیمے میں آئے اور آنے کے بعد سر کو جھکا کر نگاہوں کو جھکا کر کھڑے ہیں۔ پوری توجہ، سر کو جھکا کر نگاہوں کو جھکا کر کھڑے ہیں۔ تو مولا کائنات نے مولا عباس سے کہا عباس کیا جنگ کرنا چاہتے ہو، کیا میدان میں جانا چاہتے ہو؟ جیسے یہ کہا تو شیر کو شکار نظر آیا۔ آئے ہائے، شیر کو شکار نظر آیا۔ کیا میدان میں جانا چاہتے ہو، کیا جنگ کرنا چاہتے ہو؟ تو مولا عباس نے کہا بابا کیا غازی سے پوچھا جاتا ہے جنگ کرنا ہے، کیا مجاہد سے پوچھا جاتا ہے جنگ کرنا ہے؟ بابا آپ اجازت تو دیں، خیبر و خندق کا مارکا یاد نہ دلا دیں تو ہم عباس نہیں ہیں۔ خیبر و خندق کا مارکا یاد نہ دلا دیں تو ہم عباس نہیں ہیں۔ کہا اچھا میرے لال، یہ جوش، یہ جذبہ، یہ جنون تو ٹھیک ہے، جاؤ میدان میں جاؤ، لیکن ایک بات کا خیال رہے تمہیں جنگ عباس بن کے نہیں علی بن کے کرنا ہے، تمہیں جنگ عباس بن کے نہیں علی بن کے کرنا ہے۔ تو مولا عباس نے کہا بابا آپ اجازت تو دیں، دنیا فیصلہ ہی نہ کر پائے گی کہ محمد کا علی لڑ رہا ہے کہ حسین کا علی لڑ رہا ہے۔ صلوات بھیجنا محمد والے صلی اللہ محمد دنیا فیصلہ ہی نہ کر پائے گی کہ محمد کا علی لڑ رہا ہے کہ حسین کا علی لڑ رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب مولا کائنات نے اپنے بیٹے کے مولا کائنات نے مولا عباس کو اپنی آبادی، اپنی قبادی، اپنے ہاتھوں سے مولا عباس کے سر پہ دستار باندھی، اپنا رہوار دیا، اپنی تلوار دی۔ دستار علی کی، رہوار علی کا، رفتار علی کی، گفتار علی کی۔ ہائے ہائے نہیں غور کیا آپ نے، رفتار علی کی، گفتار علی کی۔ اب اس کے بعد کا بات چہرے پہ نقاب ڈال لے۔ کہا بابا کیوں؟ کہا آج تو بہت حسین لگ رہا ہے، اگر چاند ہوتا تو بدلیوں میں چلا جاتا۔ صلوات بھیجنا محمد بھائی آپ کے ساتھ۔ کہا بات چہرے پہ نقاب ڈال لے گا بابا کیوں؟ کہا آج تو بہت حسین لگ رہا ہے، اگر چاند ہوتا، اصغر صاحب تشریف رکھیں، اگر چاند ہوتا تو وہ بدلیوں میں چلا جاتا۔ آج تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو صفات علی لگ رہا ہے۔ ہائے ہائے، جب تھوڑا آگے بڑھے تو کیا کہا؟ بات چہرے پہ نقاب ڈال لے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میدان جنگ میں بہت بد نظر رہتے ہیں، کہیں کسی بد نظر کی نظر نہ لگ جائے۔ ادھر مولا عباس میدان کی طرف چلے،
ادھر مولا کائنات ٹیلے کی طرف چلے اپنے بیٹے کی جنگ دیکھنے کے لیے. ادھر مولا عباس میدان میں آئے. جیسے باپ نے میمنہ کو میسرہ میں الٹا ویسے ہی بیٹے نے میمنہ کو میسرہ میں الٹا. جیسے باپ نے میسرہ کو میمنہ میں الٹا ویسے ہی بیٹے نے میسرہ کو میمنہ میں الٹا. جیسے باپ نے قلب لشکر کو روندا ویسے ہی بیٹے نے قلب لشکر کو روندا. جیسے باپ نے تلوار چلائی ویسے بیٹے نے تلوار چلائی. لیکن باپ اور بیٹے کی تلوار چلانے کا انداز تھوڑا سا الگ تھا. پوری توجہ. عباس اور مولا کی تلوار چلانے کا انداز تھوڑا سا الگ تھا. کیا الگ تھا؟ جب مولا عباس تلوار چلاتے تھے گردن کٹتی تھی جسم پہ رکھی رہتی تھی. جب گھوڑا دوڑتا تھا تو سر الگ ہوتا تھا دھڑ الگ ہوتا تھا. ہائے ہائے نہیں غور کیا آپ نے؟ عباس کی تلوار چلانے کا انداز تھوڑا سا الگ تھا کہ تلوار چلاتے تھے گردن کٹتی تھی جسم پہ رکھی رہتی تھی. جب گھوڑا آگے بڑھتا تھا تو سر الگ ہوتا تھا دھڑ الگ ہوتا تھا. اب اس طریقے سے مولا عباس نے تلوار چلائی کہ الحفیظ علمان کی صدا بلند ہونے لگی. صدا بلند ہونے لگی اور لشکر میں ایک شور ہوا. تو اتنے میں جب لشکر رکا نہیں تو اتنے میں شام کا فتنہ سامنے آیا. شام کا فتنہ سامنے آیا اور آنے کے بعد اس نے آواز دی شاہ خیمے سے نکل. اب شاہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھا. کہا کیا بات ہے؟ کہ یہ جو میدان جنگ میں مجاہد آیا ہے اسے اپنی تلوار کا مزہ چکھا. وہ کہنے لگا ایسا ہے یہ تو اکیلا ہے جب لشکر آئے تو بلانا. کہا کیا مطلب؟ کہ میں اکیلا 10,000 لوگوں سے لڑتا ہوں. یہ تو میری بے عزتی ہے کہ میں اکیلے کے سامنے جاؤں. جب لشکر آئے تو مجھے بلانا. جب لشکر آئے تو مجھے بلانا. تو حاکم کہنے لگا دیکھ میں زیادہ نقصان نہیں برداشت کر سکتا تجھے جانا پڑے گا. تو کہنے لگا اگر تو ضد ہی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے میرے 7 بیٹے ہیں ایک بیٹا 1,000 لوگوں سے لڑتا ہے لے جا. تو اس نے کہا کسے لے جاؤں؟ کہ جسے تیرا دل چاہے اسے لے جا. یا یوں کہا جائے کہ جس کا بہتا ہوا خون پہلے دیکھنا چاہے اسے لے جا. اب ایک بیٹا گیا قتل ہوا دوسرا بیٹا گیا قتل ہوا تیسرا بیٹا گیا قتل ہوا چوتھا بیٹا گیا قتل ہوا پانچواں بیٹا گیا قتل ہوا چھٹا بیٹا گیا قتل ہوا ساتواں بیٹا گیا قتل ہوا. عزیزان محترم کیسا باپ ہے جو اپنے بیٹوں کو قتل کروا رہا ہے. اب جملہ آپ کی سماعتوں کو جیسے سنے آپ کی مرضی. کیسا باپ ہے جو اپنے بیٹوں کو قتل کروا رہا ہے. میں کہوں گا شاہ صاحب یہ تیرے ہی ہیں یا چندے کے ہیں؟ ہائے ہائے تھوڑا بیدار ہوں. میں کہوں گا شاہ صاحب یہ تیرے ہی ہیں یا چندے کے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جو بھی علی کے مقابلے میں آتا ہے وہ چندے کا ہی ہوتا ہے. صلوات بھیجنا محمد والے اس لیے جو بھی علی کے مقابلے میں آتا ہے وہ چندے کا ہی ہوتا ہے. اب جب اس نے کہا رے اس نے تو میرے 7 بیٹوں کو قتل کر دیا. حاکم کہنے لگا میں نے تجھ سے نہیں کہا کہ تو جا. اب یہ چلا. اب حاکم کہتا ہے یہ بھی مرا. کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کا غم تو پہلے سے کھائے ہوئے اب یہ بھی مرا. اب یہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تو نے میرے 7 بیٹوں کو قتل کر دیا. تو مولا عباس نے کہا 7 کی کیا بات ہے 70 ہوتے تب بھی قتل کرتا 70,000 ہوتے تب بھی قتل کرتا 70 لاکھ ہوتے تب بھی قتل کرتا. قیامت تک آتے رہتے گھوڑے کا ایک قدم نہ آگے بڑھاتا نہ پیچھے ہٹاتا یہی کھڑے کھڑے قتل کرتا رہتا. نہیں غور کیا آپ نے کیا کہا؟ قیامت تک آتے رہتے گھوڑے کا قدم نہ آگے نہ پیچھے ہٹاتا یہی کھڑے کھڑے قتل کرتا رہتا. ادھر جب مولا حسین نے راہب کو 7 بیٹے دیے تو راہب نے کہا مولا بس. تو مولا حسین نے کہا راہب اگر تو بس نہ کہتا تو 7 کی کیا بات ہے 70 دیتا 70 کی کیا بات ہے 70,000 دیتا 70,000 کی کیا بات ہے 70 لاکھ دیتا قیامت تک دیتا رہتا. جب روز قیامت آدم کی اولاد کا حساب و کتاب ہوتا تو ایک طرف تیری اولاد ہوتی ایک طرف آدم کی اولاد ہوتی. نہیں غور کیا آپ نے؟ ایک طرف تیری اولاد ہوتی ایک طرف آدم کی اولاد ہوتی. ادھر مولا عباس نے کیا کہا کہ قیامت تک قتل کرتا رہتا. ادھر مولا حسین نے کیا کہا قیامت تک دیتا رہتا. تو ایک بات تو
सलावत भेजना मोहम्मद वाले आया और आने के बाद कहता तूने मेरे 7 बेटों को कत्ल कर दिया। तो क्या कहा 7 की क्या बात है? तो अब शासा कहता है क्या नाम है तेरा? का नाम की बात क्यों करता है? जिस काम के लिए आया है वो काम कर। तो कहने लगा कि क्या नाम है तेरा? मेरा नाम शासा है। तो मौला अब्बास ने कहा मैंने कब पूछा तेरा नाम क्या है? हाय हाय, नहीं गौर किया आपने? वो कहने लगा कि मेरा नाम शासा है। मौला अब्बास ने कहा मैंने कब पूछा तेरा नाम क्या है? और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बस आते जाओ जाते जाओ, आते जाओ जाते जाओ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। का क्या नाम है? अगर तू पूछता ये तो सुन, मैदान जंग में मुजाहिद का नाम तलवार होता है। का मेरा नाम शासा है, मैं अकेला 10,000 लोगों से लड़ता हूँ। तो मौला अब्बास ने कहा अभी तक लोमड़ियों से लड़ा होगा, आज तेरे सामने कोई शेर आया है। का तुझे डर नहीं लगता? का डर को हमसे डर लगता है, इसलिए डर हमारे सामने नहीं आता। हाय हाय, डर को हमसे डर लगता है इसलिए डर हमारे सामने नहीं आता। अब शासा ने कहा अब्बास से कि तलवार चला। मौला अब्बास ने कहा हम तलवार चलाते हैं सिर्फ एक बार, हम तलवार चलाते हैं सिर्फ एक बार। अब उसने तलवार चलाई, कारगर ना हुआ। तीर चलाया, कारगर ना हुआ। नेजा फेंका, कारगर ना हुआ। जब सारे हरबो ज़र्ब इस्तेमाल कर चुका तो कहता है ये बता तू यहीं का है या कहीं और से आया है? तू यहीं का है या कहीं और से आया है? का देखने वाले तो यही कहते हैं ये तो उनका करम है कि वो यहाँ आ गए। हाय हाय, ये तो उनका करम है कि वो यहाँ आ गए। जब शासा सारे हरबो ज़र्ब इस्तेमाल कर चुका तो मौला अब्बास ने कहा शासा तू जितने भी हरबो ज़र्ब इस्तेमाल करना चाहता है कर ले, इसलिए कि कल ऐसा ना हो कि जब तू जहन्नम की आग में डाला जाए तो तेरा दिल जलते हुए हसरत पैदा करे कि काश मैंने ये फन इस्तेमाल किया होता, काश मैंने ये फन इस्तेमाल किया होता, काश मैंने ये फन इस्तेमाल किया होता। अब मौला अब्बास ने कहा, पूरी तवज्जो, मौला अब्बास ने कहा शासा संभल। तलवार चली, तलवार की चमक से आंख बंद हुई, दोबारा नहीं खुली। हाय हाय, नहीं गौर किया आपने? तलवार की चमक से आंख बंद हुई, दोबारा नहीं खुली और 2 हिस्सों में तकसीम होकर जमीन पर गिर गया। लश्कर में शोर उठा, अली हैं, अली हैं, अली हैं, अली हैं। तो किसी ने कहा तुम्हें कैसे मालूम ये अली हैं? का देख नहीं रहे हो, तलवार भी वही है, धार भी वही है, काट भी वही है। देख नहीं रहे हो, तलवार भी वही है, धार भी वही है, काट भी वही है। ये तो कह रहे थे हम किसी और को भेजेंगे, ये तो चेहरे पे नकाब डालकर आ गए हैं, ये तो चेहरे पे नकाब डालकर आ गए हैं। क्या कहा कि देख नहीं रहे हो, तलवार वही, धार वही। ये तो कह रहे थे हम किसी और को भेजेंगे, ये तो खुद आ गए। सबने अपने अपने घोड़ों को मोड़ा और मोड़ने के बाद अपने बुजुर्गों की सुन्नत पर अमल किया। हाय हाय, नहीं गौर किया आपने? अपने बुजुर्गों की सुन्नत पर अमल करते हुए चले कि भागो अली आ गए, भागो अली आ गए। अब लश्कर है कि जो रुक नहीं रहा है, लश्कर रुक नहीं रहा है। अब इतने में बुलाया गया, पूरी तवज्जो मिकदाद भाई, बुलाया गया। किसे बुलाया गया? मक्कारों के सरदार को बुलाया गया। लश्कर रुक नहीं रहा है तो बुलाया गया। किसे? मक्कारों के सरदार को बुलाया गया। का क्या बात है? कि ये जो लश्कर भाग रहा है इसे रोक। तो वो कहता अगर देख आने वाला अली है तो ये लश्कर नहीं रुकेगा, अगर कोई और है तो मैं रोक लूँगा। कि कैसे? का तेरे पास जितना भी लश्कर बचा है तीनों सिमतों से जवान की तरफ भेज, अगर कोई और होगा वो अपना कदम पीछे हटाएगा। इसलिए अली का दस्तूर है, अली अपना कदम कभी पीछे नहीं हटाते, अली अपना कदम कभी पीछे नहीं हटाते। ये मालूम हो जाएगा आने वाला अली है या कोई और है। अब तीनों सिमतों से इस जवान की तरफ लश्कर को भेजा। देखिए मौलाए कायनात टीले से अपने बेटे की जंग देख रहे हैं आकिब साहब। अभी 7 बेटों को कत्ल किया, अभी शाबाशी सुबहान अल्लाह माशाल्लाह नहीं कहा, अब इतने बड़े पहलवान को कत्ल किया।
اب بھی سبحان اللہ نہیں کہا، اب بھی سبحان اللہ نہیں کہا، اب بھی جیو میرے لال کچھ نہیں کہا. لیکن اب جب دیکھا کہ تینوں سمتوں سے ایک جوان کی طرف لشکر آ رہا ہے، آئے ہائے، اب جب دیکھا کہ تینوں سمتوں سے اس جوان کی طرف لشکر آ رہا ہے تو مولا کائنات نے ٹیلے سے کہا عباس حق کے پسری ادا کر دینا. آئے ہائے، اب دیکھا کہ تینوں سمتوں سے جوان کی طرف لشکر آ رہا ہے، کیا کہا عباس حق کے پسری ادا کر دینا. تو مولا عباس نے جیسے ہی آواز سنی کہا اچھا بابا آپ ہماری جنگ دیکھ رہے ہیں، اب تو اور مزہ آئے گا، اب تو اور مزہ آئے گا. نہیں غور کیا آپ نے کیوں؟ اس لیے کہ عرب کا سب سے بڑا بہادر سب سے بڑے بہادر کی جنگ دیکھ رہا ہے. اب تو اور مزہ آئے گا، اب تو اور مزہ آئے گا، اب تو اور مزہ آئے گا. اچھا بابا آپ دیکھ رہے ہیں، اب تو اور مزہ آئے گا. اب کیا کہا اس نے؟ اب اس نے کہا کہ اگر آنے والا کوئی اور ہوگا وہ اپنا قدم پیچھے ہٹائے گا. علی کا دستور ہے، علی اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹاتے. اب تینوں سمتوں سے، پوری توجہ، تینوں سمتوں سے ایک جوان کی طرف لشکر کو بھیجا گیا. جب لشکر ایک جوان کی طرف بڑھا، اب مولا عباس نے دیکھا کہ تینوں سمتوں سے لشکر آ رہا ہے، اپنے گھوڑے کو ایٹ دی اور ایٹ دینے کے بعد اپنا گھوڑا لشکر کی جانب دوڑایا. ہائے ہائے، اپنا گھوڑا لشکر کی جانب دوڑایا. اب لشکر نے دیکھا ارے آج تو علی کا دستور ہی بدل گیا، یہ تو ہماری طرف چلے آ رہے ہیں، یہ تو ہماری طرف چلے آ رہے ہیں. سب نے اپنے اپنے گھوڑوں کو روکا اور روکنے کے بعد موڑا اور موڑنے کے بعد پھر بزرگوں کی سنت پر عمل کیا، پھر اپنے بزرگوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بھاگے. اب دیکھا مولا کائنات نے کہ اتنا بڑا لشکر پھر بھاگا. اب مولا کائنات نے کہا جیو میرے لال، سلامت رہو، ماشاءاللہ، جیو میرے لال، سبحان اللہ. اب جیسے ہی لشکر نے علی کی آواز سنی، جیسے ہی لشکر نے علی کی آواز سنی، بھاگتا ہوا لشکر رکا، بھاگتا ہوا لشکر رکا. ارے یہ تو علی کی آواز کہیں اور سے آ رہی ہے. کیا دیکھا؟ ٹیلے پر علی ہے اور گھوڑے پر ایک جوان ہے جو جلوہ فروز ہے. اب جیسے ہی مولا کائنات نے منظر دیکھا تو مولا کائنات نے کہا عباس چہرے سے نقاب ہٹا لے، حسن کا صدقہ اتر گیا. ھذا قمر بنی ہاشم. عباس چہرے سے نقاب ہٹا لے، حسن کا صدقہ اتر گیا. دیکھیے تاریخ میں، عاقب صاحب پوری توجہ چاہتا ہوں جملے پہ، تاریخ میں دو دھوکے نظر آئے. تاریخ میں دو دھوکے نظر آئے. ایک دھوکہ شب ہجرت، ایک دھوکہ جنگ صفین. شب ہجرت میں جو دھوکہ ہوا وہ کیا ہوا؟ علی کو نبی سمجھا. جنگ صفین میں عباس کو علی سمجھا. لیکن دونوں دھوکوں میں فرق ہے. فرق کیا ہے کہ علی کو نبی سمجھا، علی کو نبی سمجھا رات کے اندھیرے میں، عباس کو علی سمجھا دن کے اجالے میں. صلوات بھیجنا محمد و آل محمد. صلی علی محمد. یا عباس 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 یا اب کیا دیکھا؟ پوری توجہ. اب ایک جملہ جو جگہ جگہ اشرا پڑھنے سے جو ہر ماحول دکھائی دیا وہ ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں. توجہ. اب کیا کہا؟ لشکر کہہ رہا ہے کہ نہیں ٹیلے پہ علی ہے، کوئی کہہ رہا نہیں گھوڑے پہ علی ہے، کسی نے کہا نہیں جو ٹیلے پہ ہے وہ بابا علی ہے، جو گھوڑے پہ ہے وہ بیٹا علی ہے، کسی نے کہا نہیں جو ٹیلے پہ ہے وہ بڑا علی ہے، جو گھوڑے پہ ہے وہ چھوٹا علی ہے. اب لشکر کہہ رہا، پوری توجہ، لشکر کہہ رہا نہیں وہاں علی ہیں، کوئی کہہ رہا نہیں یہاں علی ہیں، کوئی کہہ رہا نہیں وہاں علی ہیں،
کوئی کہہ رہا نہیں یہاں علی ہیں. اب آپس میں لڑنے لگے, آپس میں جھگڑا ہونے لگا. اتنے میں تیسرا بندہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو, آپس میں نہیں لڑتے ہیں. آئے ہائے کیا سن رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہو, آپس میں نہیں لڑتے, آپس میں نہیں لڑتے. کون کہہ رہا ہے؟ علی کا دشمن کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ آپس میں نہیں لڑتے. عزیزان محترم, جب علی کا دشمن یہ جانتا ہے آپس میں نہیں لڑتے, تو علی کے شیعہ کیوں نہیں جانتے کہ آپس میں نہیں لڑتے؟ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد. یا یہ عزیزان محترم ذرا غور کریں. اب لشکر ہے کہہ رہا وہاں علی, یہاں بھی علی. جو ٹیلے پہ ہے وہ بابا علی ہے, جو گھوڑے پہ ہے وہ بیٹا علی ہے. اب ایک جملہ پوری توجہ, اگر میں نے یہاں نہیں پڑھا تو پھر کہاں جا کے پڑھوں گا؟ پوری توجہ. اب لشکر ہے, ادھر عباس ہیں, ادھر علی ہیں. پوری توجہ. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ادھر علی, کوئی کہہ رہا نہیں ادھر علی, کوئی کہہ رہا نہیں ادھر علی. یہ ادھر اور ادھر کی عادت بھی جنگ صفین سے پڑی ہوئی ہے. آج بھی ڈر لگ رہا ہے کہیں عباس تو نہیں آ گئے, کہیں علی تو نہیں آ گئے. اب لشکر ہے کہ رک نہیں رہا ہے, لشکر ہے کہ رک نہیں رہا ہے, اور ایک دوسرے کے کوہنی مار کے اپنے بزرگوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں بھاگو علی آ گئے, بھاگو علی آ گئے. اور جنگ صفین کا میدان ہے, علی علی کی صدائیں گونج رہی ہیں, اور ایک دوسرے کے کوہنی مار کے کہتے ہیں ابھی تک ہم ایک علی سے پریشان تھے, یہاں تو دو دکھائی دینے لگے. ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا ہے. کیا کہا؟ ابھی تک ہم ایک علی سے پریشان تھے, یہاں دو علی دکھائی دے رہے ہیں. تو مولا عباس نے جیسے یہ جملہ سنا کہا رے تم 2 علی کی بات کرتے ہو, 12 علی خیمے میں بیٹھے ہیں. صلوات بھیجنا محمد و تم شیر خدا کے شیر سلامت رہو صدا, تم نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی. یہ جنگ صفین کا میدان ہے اور علی علی کی صدائیں گونج رہی ہیں. بس زیادہ نہیں عرض کرنا, چونکہ اس کے بعد ایک مجلس ابھی اور ہونا ہے جنت البقیع میں بی بی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. تو اس مجلس کو بھی حقیری خطاب کرے گا, تو لہٰذا آپ لوگ گزارش ہے کہ اس مجلس کے بعد اس میں بھی شرکت کریں. اور عزیزان محترم بس زیادہ نہیں عرض کرنا, 2 باتیں اور عرض کرنا, مشکل سے 5 سے 10 منٹ اور ربط مسائل. یہ مولا عباس کی شجاعت میں نے پچھلے سال کئی جملے عرض کیے تھے جو سرکار وفا کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ کم سے کم اگر مولا عباس کی شجاعت کا ذکر کیا جائے تو کیا کیا جائے کہ عباس کی شعر کو کہتے ہیں. کم سے کم ایک جملے میں اگر مولا عباس کی شجاعت کا ذکر کیا جائے تو کیا کیا جائے کہ عباس کی شعر کو کہتے ہیں. ارے جس کی تلوار کی نوک سے کھینچی ہوئی لکیر دشمن کو موت کی تصویر نظر آئے, اسے عباس کہتے ہیں, اسے عباس کہتے ہیں. تو عباس کی ہیبت, خالی عباس کی ہیبت دیکھیے, مولا عباس کی شجاعت اور ان کی ہیبت. اب ایک جملہ جو میں نے پچھلے سال بھی پڑھا تھا, بہت سے لوگ نہیں تھے, وہ سن لیں. ایک شب عاشور اور ایک روز عاشور, وہیں سے مصائب کی طرف. شب عاشور ہے, مولا حسین نے مولا عباس سے کہا عباس جاؤ ان کو بتا کر آؤ یہ کس کے مقابلے پر آئے ہیں, کس سے لڑنے آئے ہیں, کس سے جنگ کرنے آئے ہیں. تو مولا عباس 9 لاکھ کے لشکر کے درمیان آئے اور آنے کے بعد کہا تم کس کے مقابلے پر آئے ہو, کس سے لڑنے آئے ہو؟ تم اس حسین سے لڑنے آئے ہو جو حالت نماز میں رسول کی پشت پہ سوار ہو جاتا تھا. تم اس حسین سے لڑنے آئے ہو جس کے لیے رسول ناکا بنتے تھے. تم
اس حسین سے لڑنے آئے ہو جو رسول کے سینے پہ کھیلتا تھا۔ اب مولا عباس لشکر سے کہہ رہے ہیں کس سے لڑنے آئے ہو؟ ذرا دیکھو تو صحیح کس سے لڑنے آئے ہو؟ اس حسین سے لڑنے آئے ہو جو حالت نماز میں رسول کی پشت پہ سوار ہوتا تھا، جس کے لیے رسول ناکہ بنتے تھے، جو رسول کے سینے پہ کھیلتا تھا۔ تو اتنے میں 9 لاکھ کے لشکر میں سے ایک نے اپنی جرتوں کو سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد کہا عباس تمہیں ڈر نہیں لگ رہا ہے، تمہیں خوف نہیں آ رہا ہے؟ ہم 9 لاکھ ہیں، تم اکیلے ہو، ہم ہتھیار کے ساتھ ہیں، تم بغیر ہتھیار کے ساتھ ہو۔ تو عزیزان محترم، پوری کربلا نے یہ منظر دیکھا کہ ایک بجلی سی چمکی، نہ جانے کب مولا عباس لشکر میں گئے اور جانے کے بعد اس کی گردن کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اپنی جگہ واپس آ گئے۔ ہائے ہائے، تھوڑا بیدار ہوں۔ نہ جانے کب لشکر میں گئے، اس کی گردن کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اپنی جگہ واپس آ گئے، اور آنے کے بعد یوں اٹھایا، آنے کے بعد اسے یوں اٹھایا۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ آپ سنتے ہیں کہ جب مولا عباس گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پیر زمین پر خط کھینچتے تھے۔ اب آپ سوچیں جب مولا عباس نے اس کو یوں اٹھایا تو کتنے مالے پہ پہنچ گیا ہوگا، کتنی منزل پر وہ پہنچ گیا ہوگا۔ اب مولا عباس نے گردن پکڑ کے یوں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس سے کہا کیا کہہ رہا تھا تو؟ کہ مجھے ڈر لگنا چاہیے، مجھے خوف آنا چاہیے، تم 9 لاکھ ہو، میں اکیلا ہوں، تم ہتھیار کے ساتھ ہو، میں بغیر ہتھیار کے ساتھ ہوں، یہی کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا یہی کہہ رہا تھا۔ اب مولا عباس نے کہا کہ اپنے 9 لاکھ کے لشکر سے اگر کسی میں ہمت ہے، کسی میں جرت ہے، کسی میں حوصلہ ہے، اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، وہ تجھے مجھ سے چھڑا کے لے جائے، وہ تجھے مجھ سے چھڑا کے لے۔ اب اتنی ہمت کسی میں کہاں کہ وہ سرکار وفا کے پاس آئے اور وہ اپنے ساتھی کو چھڑا کے لے جائے؟ تو اس کا مطلب ایک بات تو طے ہو گئی، جتنے تھے کسی نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا تھا۔ ہائے ہائے، جتنے تھے کسی نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا تھا۔ اب مولا عباس نے اس سپاہی کو زمین پہ رکھا، اب جملہ آپ کی سماعتوں کے والے، سپاہی کو زمین پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا او کوڑے کے ڈھیر پر اگنے والی جھاڑیوں، ہائے ہائے، او کوڑے کے ڈھیر پر اگنے والی جھاڑیوں۔ یہ مولا عباس کا تبرہ ہے دشمن حسین کے لیے۔ مولا عباس کہہ رہے ہیں کہ دشمن حسین ایسی ماں کا بیٹا ہوتا ہے جس کی ماں اسے کوڑے کے ڈھیر میں پیدا کر کے چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ صلوات بھیجنا محمد والے اصغر صاحب پوری توجہ، یہ عزیزان محترم بس بے شمار بے شمار۔ اب عزیزان سرکار وفا کی بس آپ کو ہلکی سی ایک جھلک کی ہیبت اور ان کی دھمک آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ دیکھیے کربلا کے میدان میں آپ نے سنتے رہتے ہیں کہ 2 بھائیوں نے کئی حملے کیے، 2 بھائیوں نے سرکار وفا نام حسین علیہ السلام نے مل کے کئی حملے کیے، جس میں کئی ہزار لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ تو جب 2 بھائیوں نے مل کر حملے کیے اور لشکر میں ایک بھگدڑ سی مچی، تو لشکر یزید میں ایک سپاہی تھا جس کا نام مارد تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ 32 برس کے ایک جوان نے تہلکہ مچا دیا ہے، تو کہنے لگا یہ شمر اور یہ پسر سعد احمق ہیں۔ ہائے ہائے، کون کہہ رہا ہے؟ ساتھی کہہ رہا ہے۔ کس کا؟ انہی کا ساتھی کہہ رہا ہے کہ شمر اور پسر سعد یہ احمق ہیں، یہ اپنے لشکر کو کٹوائے جا رہے ہیں، مجھے بھیجیں، ابھی میں جاتا ہوں، سب برابر کر کے آتا ہوں اور لشکر کو بچا کے لاتا ہوں۔ تو پسر سعد نے کہا ٹھیک ہے تم ہی چلے جاؤ۔ ہائے ہائے، نہیں غور کیا آپ نے؟ اب ٹھیک ہے تم ہی چلے جاؤ۔ اب مارد آیا، اور آنے کے بعد مولا عباس سے کہتا ہے دیکھو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم جا سکتے ہو، تمہیں میری تلوار کی دھار سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ میں تم کمسن ہو اور میں کسی پر رحم نہیں کھاتا، میں کسی پر رحم نہیں کھاتا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم جا سکتے ہو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم جا سکتے ہو۔ تو مولا عباس نے کہا اے دشمن خدا، کوئی بھی دشمن خدا ایسا نہیں ہے
جو عباس کے سامنے آئے اور بچ کے چلا جائے. آئے ہے نہیں غور کیا آپ نے؟ وہ ہلکی سی دھمک جھلک دکھانا آپ کو مولا عباس کی ہیبت کی. کیا کوئی بھی دشمن خدا ایسا نہیں ہے جو عباس کے سامنے آئے اور بچ کے چلا جائے. عباس کے سامنے آئے اور بچ کے چلا جائے. عزیزان محترم، اب اس نے کیا دیکھا؟ دیکھیے ابھی دور سے مولا عباس کو دیکھا ہے، قریب نہیں آیا ہے، دور سے دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ مولا عباس گھوڑے پر بیٹھے ہیں، تلوار یوں رکھی ہوئی ہے اور تلوار کو پکڑے ہوئے ہیں، تلوار کو رکھے ہیں پکڑے ہوئے ہیں. اب یہ تلوار لے کر نہیں چلا، یہ تلوار لے کر نہیں چلا، اس نے نیزے کو لیا. اور لینے کے بعد بھائی اس نے سوچا کہ میں نیزہ لے کر جب دوڑوں گا تو عباس اپنے گھوڑے سے ہٹیں گے، اپنے گھوڑے کو پیچھے کریں گے، گھبرائیں گے، ہچکچائیں گے. پوری توجہ. اب جیسے یہ نیزے کو لے کر چلا، اس نے نیزے کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد تیزی سے گھوڑا دوڑاتے، میری طرف متوجہ رہیں، تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے مولا عباس کے سامنے آیا. اب جیسے ہی اس نے مولا عباس کا قد دیکھا، پہلے گھبرایا، پھر ہڑبڑایا اور اس نے اور تیزی سے آگے بڑھا اور ڈرا، اس لیے کہ مولا عباس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، اپنی جگہ سے ہلے نہیں. یہ اور ڈرا اور ڈرنے کے بعد تیزی سے مولا عباس کی طرف نیزہ لے کر بڑھا اور چاہتا ہے کہ نیزے سے مولا عباس پہ وار کریں. مولا عباس نے اپنے ہاتھ کو تیزی سے بڑھایا اور بڑھانے کے بعد 2 انگلیوں سے روک لیا. ہائے ہائے، نہیں غور کیا آپ نے؟ بھائی حیرت اور تعجب میں پڑھنے کی بات نہیں ہے. اگر بیٹے نے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان نیزے کو روک لیا تو باپ نے بھی تو 2 انگلیوں میں خیبر کو اکھاڑ لیا تھا. تو حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے. مولا عباس نے اس کے نیزے کو انگلی اور انگوٹھے کے درمیان پکڑا. اچھا، میں ابھی اس کے بعد یہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ اتنی آسانی سے مولا عباس نے یہ کیسے پکڑ لیا. دیکھیے میں پچھلے سال عرض کر چکا ہوں، ایک ہے اطاعت، ایک ہے شجاعت. شجاعت ملی اپنے بابا سے اور اطاعت ملی ہے اپنی ماں سے. پوری توجہ. تو شجاعت کہاں سے ملی ہے؟ بابا سے. 2 انگلیوں سے نیزے کو روک لیا. اب ایسے پکڑ کے روکا، یوں کیا تو نیزہ اوپر کی طرف جانے لگا. مارد نے کہا اگر میں نے نیزے کو نہیں چھوڑا تو میں منہ کے بل گر جاؤں گا. ہائے، یہ عباس کی شجاعت ہے. اس نے نیزے کو چھوڑ دیا. اب مولا عباس نے اسی کے نیزے سے اسے دھمکایا. ہائے، مارا نہیں ہے، اسی کے نیزے سے اسی کو دھمکایا. اسی کو یوں کر کے 2-4 بار دھمکایا. اب وہ کہتا ہے شمر بچاؤ، عباس میرے نیزے سے مجھے مار رہے ہیں. کہنے لگا شمر بچا مجھے، عباس میرے ہی نیزے سے مجھے مار رہے ہیں. دیکھیے مولا عباس نے یوں نیزے کو مارا، نیزہ گھوڑے پر جا کے لگا اور گھوڑا گرا تو مارد بھی گرا. اب دیکھیے حکیم کا فعل اور عقل مند کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. نہیں غور کیا آپ نے غور ہی نہیں کیا. حکیم کا فعل، عقل مند کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. مولا عباس کا نشانہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مارد کو نہیں مار سکتے تھے، لیکن وہ گھوڑے پہ کیوں مارا؟ جیسے ہی مارد گھوڑے سے گھوڑا گرا تو شمر نے کہا مارد کے لیے دوسرا گھوڑا بھیجا جائے. ہائے، نہیں غور کیا آپ نے؟ مارد کے لیے دوسرا گھوڑا بھیجا جائے. غلام لے کر گھوڑا چلا. مولا عباس نے گھوڑے کا حسن دیکھا. کیا سن رہے ہیں؟ مولا عباس نے گھوڑے کا حسن دیکھا. جیسے ہی گھوڑے کا حسن دیکھا، اس گھوڑے کا نام کیا تھا؟ اس گھوڑے کا نام تھا تاویہ. جیسے ہی غلام گھوڑا لے کر مارد کے پاس آتا، مولا عباس نے اپنے گھوڑے سے جس لگائی اور تاویہ پر جا کر بیٹھ گئے. نہیں غور کیا آپ نے؟ مولا عباس نے اپنے گھوڑے سے جس لگائی اور تاویہ پر جا کر بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد مارد کے ارد گرد چکر لگانے لگے. اب مارد کہہ رہا ہے شمر بچاؤ، یہ عباس مجھے مار ڈالیں گے، شمر بچاؤ. اب چاروں طرف پوری توجہ، چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں. تو اتنے میں شمر نے جب یہ دیکھا، پوری توجہ، شمر نے یہ جب دیکھا کہ عباس نے تاویہ پہ قبضہ کر لیا ہے، تو شمر کہتا ہے عباس ہم نے
آپ نے؟ ہم نے داویہ کو حسن سے چرایا تھا، تم نے لے لیا۔ مولا عباس نے جب یہ سنا تو کہا کہ ہم اپنی وراثت کسی کے پاس رہنے نہیں دیتے۔ ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا، لیکن معصوم کی اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا کہا؟ ہم اپنی وراثت کسی کے پاس رہنے نہیں دیتے۔ یعنی معصوم کی یہ سنت ہے کہ ان کی وراثت ان کے وارث کے پاس جائے گی اور کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، اور کوئی قبضہ نہیں کرتا۔ حسن سے داویہ چرایا تو عباس نے چھین لیا، فاطمہ سے فدق چھینا، بارواں کے لے گا۔ صلوات بھیجنا محمد وآل محمد۔ بے شمار بے شمار یا یہ عزیزان محترم، اب آخری بات اور ربط مسائل۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی ہلکی سی جھلک دکھائی، اور مولا عباس نے نیزے کی انی کو اتنی رفتار سے، جو نیزہ آ رہا تھا وہ اتنی آسانی سے کیسے پکڑ لیا؟ اتنی آسانی سے، یہ کوئی سرکار وفا کی شجاعت کا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، تو بہت چھوٹا سا ہے، لیکن یہ فن کہاں سے آیا؟ پوری توجہ، یہ فن کہاں سے آیا؟ تھوڑا سا پیچھے چلیں، آپ کے سامنے عرض کروں کہ سرکار وفا کے پر نانا جناب عامر بن طفیل، ان کا لقب کیا ہے؟ ملائب الاسنہ، نیزے کی انی سے کھیلنے والا۔ ہائے ہائے کیا سن رہے ہیں؟ ان کا لقب ہے ملائب الاسنہ، نیزے کی انی سے کھیلنے والا۔ جناب عامر نے اتنی مہارت حاصل کی کہ ان کا لقب پڑ گیا ملائب الاسنہ، نیزے کی انی سے کھیلنے والا۔ ایک روز جناب عامر اپنے گھر سے نکلے، یہیں سے ربط مصائب ہے، نکلے تو نکلنے کے بعد کیا دیکھا کہ 40 نیزہ برداروں نے جناب عامر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور سب نے اپنا منہ چھپائے ہوا تھا، عامر کہیں پہچان نہ لے۔ سب اپنا منہ چھپائے ہوئے تھے اپنے امامے سے کہ عامر کہیں پہچان نہ لے۔ اب کون سا فن تھا جناب عامر کے اندر؟ اور 40 نیزہ بردار مولا عباس سے کہہ رہے عباس تمہیں ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ تمہیں خوف نہیں آ رہا ہے؟ ہم 40 ہیں جن کے پاس نیزہ، تمہارے پاس نیزہ نہیں ہے، اے عامر تمہیں ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ جناب عامر سے 40 نیزہ برداروں نے کیا کہا؟ عامر تمہیں ڈر نہیں لگ رہا، تمہیں خوف نہیں آ رہا ہے؟ ہمارے پاس نیزہ ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو نہ جانے کون سا فن تھا جناب عامر کے اندر کہ اتنے میں ایک نیزہ بردار کی آنکھ بند ہوئی، اور جب آنکھ اس کی کھلی تو اس کا نیزہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ ہائے ہائے، نہیں غور کیا آپ نے؟ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا نیزہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ تو کیا دیکھا کہ اس کا نیزہ جناب عامر کے ہاتھ میں ہے۔ اب ایک کم 40 نیزہ برداروں کا نیزے کی انی کو جناب عامر اپنے نیزے کی انی سے روک رہے ہیں، اپنے نیزے کی انی سے روک رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا سرکار وفا انہی کے نواسے ہیں، سرکار وفا انہی کے نواسے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ کربلا کے میدان میں مولا حسین نے مولا عباس کو ٹوٹا ہوا نیزہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ یہ بھی ملائب الاسنہ ہے، یہ بھی ملائب الاسنہ ہے۔ جو صفات جناب عامر کے اندر پائے جاتے تھے وہ صفات جناب مولا عباس کے اندر پائے جاتے تھے، اس لیے ان کا لقب بھی ملائب الاسنہ ہے، نیزے کی انی سے کھیلنے والا۔ کیا؟ نیزے کی انی سے کھیلنے والا۔ دیکھیے اب جب سرکار وفا پانی لینے کے لیے جب فرات پر پہنچے تھے تو 500 لوگوں کو واصل جہنم کیا، نہ تلوار چلائی نہ تیر چلایا۔ تو یہ 500 لوگ کو قتل کیسے کیا؟ لقب کیا ہے؟ ملائب الاسنہ، نیزے کی انی سے کھیلنے والا۔ یعنی جب تیر مولا عباس کی طرف آتا تھا تو مولا عباس اپنے نیزے کی انی سے تیر کے رخ کو موڑ دیتے تھے۔ تیر آیا اپنے شکار کی طرف، جس کا تیر تھا اسی کو شکار بنا دیا۔ یعنی ادھر سے تیر آیا، نیزے کی انی سے رخ موڑا، ادھر جا کے لگا، ادھر سے تیر آیا، نیزے کی انی سے رخ موڑا، ادھر جا کے لگا۔ اس طریقے سے مولا عباس نے 500 لوگوں کو واصل جہنم کیا، 500 لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اطاعت ملی ہے، اطاعت اور شجاعت ملی ہے اپنے بابا سے، اور اطاعت ملی ہے
اپنی ماں سے. مولا حسین نے یا جملے کو مکمل کروں کہ اطاعت کے معنی اطاعت اور شجاعت. اطاعت اور شجاعت کے لیے دل کا سخت ہونا ضروری, اطاعت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری. سختی اور نرمی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی, لیکن جس ذات میں جمع ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں. جس ذات میں جمع ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں. دیکھیے اطاعت دیکھیں. اب چونکہ سرکار وفا کے فضائل آپ کے سامنے پڑے تو ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرنا ہے اور پھر ان کی بھتیجی کا ذکر کرنا ہے اور ختم اس عبادت کو. پوری توجہ عزادارو ذرا غور کریں کہ آپ کے سامنے جب کربلا کے میدان میں سرکار وفا کے سر پہ گرز لگا, اور جب گرز لگا, مجھے پوری شہادت نہیں پڑھنا ہے, اور جب گرز لگا تو سرکار وفا گھوڑے سے زمین پر آئے, ہاتھوں کے بل نہیں آئے. ہر گرنے والا جب گھوڑے سے زمین پر آتا ہے, جب بلندی سے زمین پر آتا ہے تو ہاتھوں کو ٹیکتا ہے, لیکن سرکار وفا جب گھوڑے سے زمین پر آئے ہاتھوں کے بل نہیں بلکہ سر کے بل زمین پر آئے اور اپنے آقا کو آواز دی. جیسے ہی مولا حسین نے عباس کی آواز سنی, اپنی کمر کو پکڑ کے کہتے ہائے میری کمر ٹوٹ گئی. میدان میں آئے, دو جگہ سے مولا عباس کے بازو اٹھائے اور اٹھانے کے بعد سرکار وفا کے پاس آئے. مولا عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھا اور رکھنے کے بعد مولا عباس کہتے ہیں آقا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, لیکن ایک آنکھ میں کا وصیت یہ ہے کہ میرا لاشا خیمے میں لے کے نہ جائیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنی بھتیجی سے بہت شرمندہ ہوں. میرا لاشا خیمے میں لے کے نہ جائیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنی بھتیجی سے بہت شرمندہ ہوں. ہاں عزادارو, اب مولا حسین نے کہا عباس میری بھی ایک وصیت ہے. کہا کیا وصیت ہے؟ کہا میری وصیت یہ ہے کہ زندگی بھر تم نے مجھے آقا مولا کہا, کبھی بھائی نہیں کہا. تو مولا عباس نے کہا اماں کی وصیت ہے, اماں نے کہا تھا حسین کو آقا مولا کہنا بھائی نہ کہنا, لیکن حکم امام ہے تو کہہ دیتا ہوں. اب مولا عباس نے جیسے ہی بھائی کہا جسم سے روح نکل گئی. وصیت کیا تھی؟ لاشا خیمے میں لے کے نہ جائیے گا. وصیت کیا تھی؟ لاشا خیمے میں لے کے نہ جائیے گا. جب مولا عباس مشکیزہ لے کر جناب سکینہ سے چلے تھے تو جناب سکینہ بچوں کی قیادت میں کہہ رہی تھی بچوں گھبرانا نہیں, میرا چچا جا رہا ہے, گھبرانا نہیں, میرا چچا جا رہا ہے پانی لینے. اب تمام بچے کوزے لے کر بیٹھے ہیں, جناب سکینہ بچوں سے کہہ رہی گھبراؤ نہیں, میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے. اب وصیت کیا تھی کہ لاشا نہ لے کے جائیے گا. تو علم خیمے میں گیا, علم خیمے میں گیا. اب سکینہ کی نگاہ علم پہ بڑھی, ارے میرا چچا آ رہا ہے, میرا چچا آ رہا ہے. ذرا غور کریں. اب میں کچھ مصروں میں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ مقتل سے روتے پیٹتے گھر میں حسین آئے, بیٹھی ہوئی تھی بیویاں ماتم کی سب بچھائے, خون میں بھرا ہوا علی اکبر علم جو لائے, اے غلوہ کے مر گئے عباس ہائے ہائے, اے غلوہ کے مر گئے عباس ہائے ہائے. سر کھولنے کو زوجہ عباس ہٹ گئی, منہ پیٹ کے علم سے سکینہ آئے میرا چچا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہوئی, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. جیے تو اہل بیت کی محبت میں, موت آئے تو اہل بیت کی محبت میں. ہاں عزادارو, میں اپنی بھتیجی سے بہت شرمندہ ہوں. جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تو آگے آگے شہیدوں کے سر نوکے نیزہ پر ہے, لیکن عباس کا سر نیزے پہ نہیں ٹک رہا تھا. عباس کا سر نیزے پہ نہیں. اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ عباس اپنے کو اپنے آقا کے برابر کیسے کھڑا ہو, اپنے آقا کے برابر رہنا پسند نہیں. اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عباس سکینہ سے کیسے نظریں ملائے اور اپنی بہن زینب کو کیسے بے ردا دیکھے. گھوڑے پر نہیں ٹک رہا,
عباس کا سر نیزے پہ نہیں ٹک رہا تھا، اس لیے عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا۔ جب گھوڑا چلتا تھا عباس کا سر زمین پہ ٹکراتا تھا۔ جب گھوڑا چلتا تھا عباس کا سر زمین پہ ٹکراتا تھا۔ ہاں عزادارو، ابھی یہ قافلہ آگے بڑھا ہی تھا کہ اتنے میں سر حسین زمین پر آ گیا۔ سر حسین زمین پر آیا، آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ شمر تازیانہ لے کر مولا سجاد کے پاس آیا اور آنے کے بعد کا سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑھے، تو نہیں تو ابھی میں تازیہ برساؤں گا۔ مولا سجاد نے کہا بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے، بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے سجاد میرے سینے پہ سونے والی سکینہ میرے قافلے سے بچھڑ گئی ہے، جب تک وہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ جناب زینب گھوڑے سے اتری، ناکے سے اتری، اترنے کے بعد آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد آواز دیتی ہے سکینہ، بیٹی سکینہ کہاں ہو، بھیا کی امانت سکینہ کہاں ہو؟ جب آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کیا دیکھا کہ جناب سکینہ ایک بی بی کی گود میں لیٹی ہوئی ہے۔ ہائے ہائے، بی بی کی گود میں لیٹی ہوئی ہے اور وہ بی بی جناب سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، جناب سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے۔ تو جناب زینب نے کہا اے بی بی تو کون ہے جس کو اس یتیم پر رحم آ گیا؟ تو کون ہے؟ اس لیے ابھی تک کسی کو رحم نہ آیا، کسی نے تماچے مارے، کسی نے تازیانہ مارا، تو کون ہے جسے رحم آ گیا؟ جیسے ہی یہ کہا تو آنے والی بی بی نے کہا ارے زینب تو نے نہ پہچانا، میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دیکھیے فضائل آپ نے بہت اچھے سنے، مال مجلس گریا ہے، بی بی آتی ہیں اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے، بی بی ہمارے فضائل سننے نہیں آتی، اپنے لال کے ہماری خطابت سننے نہیں آتی، اپنے لال کے مسائل سننے آتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کس حالت میں آتی ہے؟ ایک ہاتھ پسلیوں پر ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، کیا کہتی ہیں؟ عزادارو آنسو لاؤ میرا حسین زخمی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں عزادارو، آج اس بی بی کی شہادت کی تاریخ ہے جو اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی، اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی۔ آپ مجھے بتائیے، صاحب اولاد یہاں بیٹھے ہیں، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ پہ دیکھیے اللہ اور رسول نے کیا کہا ہے کہ کسی یتیم پر ظلم نہ کرو، اور کسی یتیم کے سامنے، کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو۔ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اسے پیار کرنا، محبت کرنا، یہ اللہ رسول دونوں کو پسند ہے۔ لیکن بی بی سکینہ پہ جو ظلم و ستم ہوا اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، وجہ صرف اتنی ہے حسین سکینہ کو بہت چاہتے تھے، سکینہ حسین کو بہت چاہتی تھی۔ صاحب اولاد یہاں بیٹھے، مجھے بتائیے کیا کوئی باپ اپنی بیٹی سے محبت نہیں کر سکتا؟ کیا کوئی بیٹی اپنے باپ سے محبت نہیں کر سکتی؟ لیکن یہاں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے حسین سکینہ کو بہت چاہتے تھے، سکینہ حسین کو بہت چاہتی تھی۔ ہاں عزادارو، جب یہ قافلہ دیکھیے آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب یہ بابا کے سینے پہ سوتی تھی اور آخری رخصت جناب سکینہ نے اپنے بابا سے یہی کہا تھا، بابا آپ جا رہے ہیں لیکن مجھے اتنا بتائیے جب مجھے نیند آئے گی تو میں کس کے سینے پہ سوؤں گی، میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ اسی لیے جب شام غریب آئی تھی تو بابا کا سینہ ملا تھا، بابا کا سینہ ملا، اس میں جناب سکینہ نے آرام کیا۔ دیکھیے جب یہ قافلہ چلا تو شمر ملعون کچھ فوجیوں کے ساتھ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے اس قافلے میں حسین کی بچی سکینہ بھی ہے۔ تو چوتھے امام نے کہا وہ اپنی پھوپھی کے پاس بیٹھی ہے، میں نے سنا ہے کہ سکینہ اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی۔ کہا میں نے سنا ہے سکینہ کو اپنے بابا کے سینے پہ نیند آتی تھی۔ کہا میں نے سنا ہے کہ حسین بھی سکینہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ کہا اب وہ ملعون خدا لعنت کرے اس ملعون پر کہتا ہے کہ ہر ناکے پہ دو دو بیویاں سوار ہوں گی، سکینہ اکیلے ناکے پہ بیٹھے گی۔ کیوں؟ اس لیے حسین سکینہ کو بہت چاہتے تھے، سکینہ حسین کو بہت چاہتی تھی۔ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی سے محبت نہیں کر سکتا؟ کیا کوئی بیٹی اپنے باپ سے محبت نہیں کر سکتی؟ ہاں عزادارو، ناکے کو بٹھایا گیا،
سکینہ کو ناکے کی ننگی پوچھ میں بٹھایا. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سنا. ذرا ناکے کی ننگی پوچھ کا تصور تو کرے عزادارو. ناکے کی ننگی پوچھ میں بٹھایا. جناب سکینہ ابھی ناکا آگے بڑھا تھا. جناب سکینہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے کہہ رہی ہیں، ارے پھوپھی اماں ہم اکیلے نہیں بیٹھیں گے، ہمیں اپنے پاس بلا لیں، ہمیں اپنے پاس بلا لیں. جب ظالم نے دیکھا سکینہ بیان کر رہی ہے، ہاتھ کو پھیلا رہی ہیں، تو ناکے کو روکا، پھر بٹھالا، اور بٹھانے کے بعد جناب سکینہ کے ہاتھوں کو باندھ دیا. باندھنے کے بعد اب جب ناکا چلا تو سکینہ پھر کہہ رہی ہیں، ارے پھوپھی اماں ہم اکیلے نہیں بیٹھیں گے، اے بھیا ہمیں اپنے پاس بلا لیں، اے بھیا ہمیں اپنے پاس بلا لیں. عزادارو جب ظالم نے دیکھا سکینہ اب بھی بیان کر رہی ہے تو ظالم نے ناکے کو پھر روکا. قیامت کا جملہ ہے، ناکے کو روکا. روکنے کے بعد ناکے کو بٹھایا اور جناب سکینہ کو ناکے کی ننگی پوچھ پہ لٹایا اور رسیوں سے باندھ دیا. جب ناکا چلا تو ناکے کی پوچھ سے جناب سکینہ کا سینہ چھلنے لگا، خون بہ بہ کے گرنے لگا. اب اتنی طاقت نہیں رہی، اپنی بوبی کو آواز دے، اپنے بھیا کو آواز دے، مقتل کی طرف رک کیا اور کہا، اے بابا آپ سینے پہ سلاتے تھے، ظالموں نے ننگی پوچھ پہ لٹایا. جزاک اللہ. اے بابا آپ سینے پہ سلاتے تھے، ظالموں نے ناکے کی ننگی پوچھ پہ لٹایا. بس زیادہ نہیں عرض کرنا ہے، بس آخری جملہ سنیں. اب جب یہ قافلہ، جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار میں پہنچا، جب یہ قافلہ دربار میں پہنچا تو تخت یزید ملعون تخت پر بیٹھا ہوا تھا. اب ایک رسن ہے، 12 گلے ہیں، ایک رسن میں 12 گلے ہیں. شمر ملعون، یزید ملعون نے دیکھا کہ سکینہ پہ نگاہ گئی اور جاننے کے بعد پوچھا یہ بچی کون ہے؟ کہ یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. تو جناب سکینہ سے یزید ملعون کہتا ہے، اے سکینہ یہ بتاؤ تم اپنا پیر بار بار کیوں اٹھاتی ہو؟ تم اپنا پیر کیوں اٹھاتی ہو؟ تو جناب سکینہ نے کہا، یزید ملعون تیرے سپاہیوں نے ہم اسیروں کے گلے ایک رسن میں باندھے ہیں، میں سب سے چھوٹی ہوں، میری مائیں بہنیں بڑی ہیں، جب یہ کھڑی ہوتی ہیں میرا گلا گھٹ جاتا ہے، جب یہ کھڑی ہوتی ہے میرا گلا گھٹ جاتا ہے. ہاں دادا. اب وہ ملعون کہتا ہے، سکینہ یہ بتاؤ تم نے اپنے ایک ہاتھ چہرے پہ کیوں رکھا ہے، ایک ہاتھ گلے پر کیوں ہے؟ کہا اس لیے میرا ہاتھ چہرے پہ ہے کہ میری ماں بہنیں پھوپھیوں کے بال اتنے بڑے ہیں کہ انہوں نے اپنا پردہ اپنے بالوں سے کر رکھا ہے، میں نے اپنا پردہ اپنے ہاتھ سے کر رکھا ہے، اور گلے پر ہاتھ اس لیے ہے کہ میرا گلا زخمی ہے، میرا گلا زخمی ہو گیا ہے. ہاں عزادارو بس آخری 2 سے 3 منٹ اور ختم کیا میں نے عبادت. آج اس بچی کی شہادت ہے، آج اس بچی کی شہادت ہے جو کئی راتوں کی جاگی ہوئی ہے، آس ہو گئی ہے. تاریخ میں نہیں ملتا کہ جناب سکینہ کے رخسار پہ تماچے کتنے پڑے، جناب سکینہ کی پیاس کب بوجھی. ہاں عزادارو غور کریں کہ دشت میں دشت طلا میں سر حسین رکھا ہوا ہے اور یزید کہتا ہے، اے سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا تھا. کہا ہاں میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا. میں نے سنا ہے تو بھی اپنے بابا سے بہت محبت کرتی. کہا ہاں. کہا میں نے سنا ہے تمہیں اپنے بابا کے سینے پہ نیند آتی تھی. کہا ہاں. اب ملعون کہتا میں تو یہ بات تب صحیح سمجھوں گا جب یہ سر تش سے اٹھ کے تیری گود میں آ جائے. جناب سکینہ نے جلے ہوئے دامن کو پھیلایا. ارے بابا آپ کی محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے. تشت طلا سے سر اٹھا، سکینہ کی گود میں آیا، منہ پہ منہ رکھ کے بیان کرنا شروع کیا. ہاں عزادارو جناب سکینہ کو بابا کے سینے پہ نیند آتی تھی. جب رات آئی بابا کا سینہ یاد آیا، روتے روتے سکینہ سو گئی. جب نیند سے بیدار ہوئی تو کہتی ہیں ارے بابا آپ کہاں چلے گئے؟ ابھی تو آپ مجھ سے گفتگو کر رہے تھے، ابھی تو میرے پاس بیٹھے تھے. ارے بابا
ابھی تو آپ مجھ سے بات کر رہے تھے، اے بابا آپ کہاں چلے گئے؟ تو بیویاں سمجھ گئیں سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، بیویاں سمجھ گئی ایک اور عام بپا ہو گیا، اور یہ رونے کی آواز یزید ملعون کے محل تک پہنچی۔ اب کان تک یہ آواز یزید کے پہنچی، کہا کیا بات ہے، یہ قید خانے میں شور و غل کیوں ہے؟ کہا حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ اپنے بابا کی یاد میں رو رہی ہے۔ عزادارو، جب یزید نے سنا تو سر حسین زندان کے قید خانے میں بجھایا، سر حسین زندان میں آیا، سکینہ نے آگے بڑھ کے اپنے بابا کے سر کو لیا، منہ پہ منہ رکھا، اے بابا آپ کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی، اے بابا میرے گوشوارے طرح کھینچے کان زخمی ہو گئے، اے بابا سکینہ پیاسی ہے۔ عزادارو، اتنے میں آواز آنا بند ہو گئی، جناب زینب آگے بڑھی، اے بیٹی سکینہ اب کیا دیکھا، گردن ڈل چکی ہے، سکینہ دنیا سے رخصت ہو۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہماری ناسوں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، پروردگار حاضرین مجلس و بانی مجلس کی دلی حاجتوں کو پورا فرما، خصوصاً ہمارے بھائی عباس مسیح صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، زیادہ سے زیادہ مولا حسین کی عزا میں انہیں مصروف فرما، اور انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ پروردگار جو بیمار انہیں ذکر کی صدقے میں شفا عنایت فرما، جو بے اولاد انہیں ذکر کی صدقے میں اولاد عطا فرما، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ان کی جان مال زداوروں کی حفاظت فرما، ہمارے آخری اجت کے دہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک ماتم حسین یا حسین۔ کر دیا نا وقت روانہ زخم سرور کے لیے کب دیا پانی ستم گا رونے اصغر کے لیے کب دیا پانی ستم گا رونے اصغر کے لیے کب دیا پانی ستم گا رونے اصغر کے لیے کب دیا ناوک روانہ
زخم سرور کے لیے کب دیا پانی ستمگاروں نے اصغر کے لیے کب دیا پانی ستمگاروں نے اصغر کے لیے کب دیا پانی ستمگاروں نے اصغر کے لیے جو کمر تھامے ہوئے ساحل پہ آئے ہیں حسین جو کمر تھامے ہوئے ساحل پہ آئے ہیں حسین جو کمر تھامے ہوئے ساحل پہ آئے ہیں حسین جو کمر تھامے ہوئے ساحل پہ آئے ہیں حسین یہ بھی ایک صدمہ ہے ابا سے دلاور کے لیے کب دیا پانی ستمگاروں نے اصغر کے لیے کب دیا پانی ستمگاروں نے اصغر کے لیے شاہ ہاتھوں پر کئی لاشیں اٹھا کر لائے ہیں شاہ ہاتھوں پر کئی لاشیں اٹھا کر لائے ہیں شاہ ہاتھوں پر کئی لاشیں اٹھا کر لائے ہیں شاہ ہاتھوں پر کئی لاشیں اٹھا کر لائے ہیں اب چٹائی چاہیے پامال پیکر کے لیے کب دیا پانی ستمگاروں نے اصغر کے لیے اے علمدار رے وفا بازوئے سرور ابا بازار میں زینب ہے کھلے سر عباس ہے علمدار اشکوں کے چراغ یاد میں تیری جلائیں گی وہ اشکوں کے چراغ جب بھی دیکھے گی بہن ماہ منور ابا بازوئے سرور ابا جس کے جو ہاتھ میں آتا تھا مجھے مار
تھا، عشق جو بات میں آقا کا مجھے مارتا تھا، کوئی نیزہ کوئی خنجر کوئی پتھر ابا، علمدار وفا بازوئے سرور ابا، علمدار وفا بازوئے سرور ابا، دن ڈھلا شام غریبا بھی چلی آئے گے، دن ڈھلا شام غریبا بھی چلی آئے گے، فرق زینب سے اتر جائے گی چادر ابا، علمدار وفا بازوئے سرور ابا، علمدار وفا بازوئے سرور ابا، بے ردا ہے سر بازار علی کی زینہ، سر بازار علی کی زینہ، مانگتی ہے بھرے بازار میں چادر ابا، علمدار وفا بازوئے سرور ابا، عاشور کا سورج ہے، قیامت کی گھڑی ہے، بھائی کا گلا کٹتا بہن دیکھ رہی ہے، مقتل میں کسی ماں کی صدا گونج رہی ہے، اے میرے حسین بریگا دل میں آ جا، آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا، آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا، آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا، میرے لیے اعلان تو اصغر کی طرح ہے، گودی میری گہوارہ ہے بستر کی طرح ہے، اس دھوپ میں دامن میرا چادر کی طرح ہے، اے میرے حسین مریگا دل میں آ جا، آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا، آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا، تمام مومنین ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ جتنے بھی مومنین یہاں پر آج مجلس میں موجود ہیں، نظر مولا کا اہتمام ہے، جلوس کے بعد نظر مولا میں شرکت کر کے جائیں۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ پروگرام کے بعد نظر مولا کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ تمامی حضرات نظر مولا میں شرکت کر کے یہاں سے تشریف لے جائیں۔ میری آواز جہاں جہاں تک بھی جاری، مومنین سماعت فرما رہے ہیں، نظر مولا کے بعد شرکت کر کے لے جائیں۔ شام علی نبی کو دیکھ کر سب نے کہا، کیا قیامت ہے یہ کنبہ ہے رسول اللہ کا، شام علی نبی
کی آل کو رسوا کیا، کیا قیامت ہے رسول اللہ کا، شام آلے نبی کو دیکھ کر سب نے کہا، کیا قیامت ہے رسول اللہ۔ لٹ چکے اہل حرم تو شمر نے آ کر کہا، آؤ اونٹوں پر بٹھائیں تم کو اے آلے کا، شام کی جانب چلو یہ حکم حاکم آ گیا، آئے یہ سن کر خبر اہل حرم کا پیٹنا، گولی ڈانڈے ہوگا اپنا محرموں کا سامنا، کیا قیامت ہے رسول اللہ کا، شام آلے نبی کو دیکھ کر سب نے کہا، کیا قیامت ہے رسول اللہ کا، بولی زینب شمر سے انصاف کر بہرے خدا، تو نامحرم ہے اور ہم لوگ آل مصطفیٰ، تو بٹھائے ہم کو اونٹوں پر یہ غیرت کی ہے جاں، بیٹھ جائیں گے ہم اونٹوں پر خدا اہل جفا، آئے ہم بے وارثوں کا اب نہیں کوئی رہا، قیامت ہے رسول اللہ کا، شام آلے نبی کو دیکھ کر سب نے کہا، کیا قیامت ہے رسول اللہ کا، جمع رانڈوں کو کیا زینب نے ہو کر اشک باز، اپنے ہاتھوں سے کیا ایک ایک بی بی کو سوار، رہ گئی آخر تنے تنہا جو زینب سوگوار، دیکھا کس حسرت سے مقتل کی طرف حالدار، بولی غیرت مند ماں جائے میرے دیکھو ذرا، قیامت ہے رسول اللہ کا، شام آلے نبی کو دیکھ کر سب نے کہا، کیا قیامت ہے رسول اللہ کا، آئے بھیا میں اکیلی رہ گئی اب سوگوار، آپ نے مجھ کو مدینے میں کیا تھا خود سوار، پردہ داری کی تھی ابا سے جری نے بار بار، آج زینب کی سواری کو تو دیکھو میں نثار، ننگے اونٹوں پر حرم ہے اور نہیں سر پر دار، قیامت ہے رسول اللہ کا، شام آلے نبی کو دیکھ کر سب نے کہا، کیا قیامت ہے رسول اللہ کا، بے عزاداروں ہوا یہ قافلہ جس دم روا، آگے آگے آپ کے بیمار نکلے سار، پیچھے ماں بہنیں کھلے سر اٹھ کا بچہ گود میں روتے ہوئے بچے بندھی تھی نچکیاں، جائے عبرت ہے کہ خاصا نے خدا پر یہ جفا، قیامت ہے رسول اللہ کا، شام آلے نبی کو دیکھ کر سب نے کہا، کیا قیامت ہے رسول اللہ کا، راہ میں بالی سکینہ اونٹ سے جس دم گری، چلتے چلتے تھم گیا راستے میں فرق شاعری، شمر نے درے لگا کر پوچھا آپ اس سے وہی، سر تمہارے باپ کا کس راستے پر تھا نہیں، باپ کے سر کے قریب آپ نے آ کر یہ کہا، قیامت ہے رسول اللہ کا، شام آلے نبی کو دیکھ کر سب نے کہا، کیا قیامت ہے رسول اللہ کا، عرض کی سجاد میں کیوں تھم گئے ہیں بابا جان، شمر مجھ کو تازیانے مارتا ہے علامہ، سر شہنے صدائے میرے زارو ناتواں، گر پڑی بالی سکینہ اونٹ سے جاؤں کہاں، کس مصیبت میں پڑا ہے خاندان مصطفیٰ، قیامت ہے رسول اللہ کا، شام آلے نبی کو دیکھ کر سب نے کہا، کیا قیامت ہے رسول اللہ کا، شام اہل حرم پر کیا مصیبت آ گئی، اب بڑے دربار میں جائیں یہ نوبت آ گئی، اس ظالم نے کیا زینب نے آفت آ گئی، رسیاں تو شمر لے آیا قیامت آ گئی، سامنے نیزے پہ فرق شاہدی دیکھا کیا، قیامت ہے رسول اللہ کا، شام آلے نبی کو دیکھ کر سب نے کہا، کیا قیامت ہے رسول اللہ کا، صدائی
ये सदाई दरिया से, ये सदाई दरिया से, ये सदाई दरिया से, दूर से यूं ही अलम चमका, दूर से यूं ही अलम चमका, अपने हाथों में लिए कूदा, अपने हाथों में लिए कूदा, मैं हूँ शर्मिंदा सकीना से, ये सदाई दरिया से, ये सदाई दरिया से। भैया तुम्हें घर जा के कहाँ पाएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना, परदेसी है गुरबती गए, परदेसी है गुरबती गए, कहाँ जाएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना। तुम जानिए दादा की गरीबी तो समझना, गाजी की कसम है तुम्हें भाई न तड़पना, बेपर्दा तेरी लाश पे जब आएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना। किस तरह गुजारूंगी क़यामत का वो लम्हा, जब शाम करीबा में मेरा भाई न होगा, बाबा निगाहें ना मिला पाएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना। हाँ इंसाफ करो कैसे बहन को संभाले,
घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। ये तबीयत तो तुम्हारी अच्छा, ये सदा लब पे नहीं आएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब।